بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس 15ویں نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے احادیث کا جب مطالعہ شروع کیا تو اس کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو ان کی کانورسیشنز ہیں، ان کے ابلاغ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کی ایک اپنی کاوش تھی جس کے نتیجے میں یہ روایتیں ہم تک پہنچیں۔ اور چونکہ ان روایتوں کے پہنچنے کا جو معاملہ ہے وہ اس میں سرٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا اپنی نوعیتی کے اعتبار سے، اور چونکہ اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم ایگزامن کریں، تو ہمارے ہاں پھر محدثین کا ایک گروہ پیدا ہوا، اسکالرز تھے وہ، انہوں نے پھر بالکل آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے تاریخ کی تنقید کے اصول ہیں جو مورخوں نے ایک لحاظ سے اننسیٹ کیے، بالکل ایسے ہی محدثین نے پھر حدیثوں کے پرکھنے کے اصول کو اننسیٹ کیا، اور یہ دیکھا کہ یہ روایتوں کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ اپنے کنٹینٹ کے لحاظ سے جس بات کو کنوے کر رہی ہیں، آیا یہ کہ وہ کنٹینٹ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے بہت ساری نشستوں میں بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانورسیشنز کا، ان کی گفتگوؤں کا، ان کی باتوں کا ہم نے تجزیہ کیا، اور اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ راوی حضرات بات کو اپنے فہم کے لحاظ سے بعض دفعہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی بدنیتی شامل ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی بات کی کریکشن کرتے ہوئے یا یہ محسوس کرتے ہیں کہ بات اصل میں ایسے تھی اور اس کو ایسے بیان ہونا چاہیے تھا، اور شاید اس کے اندر یہ تبدیلی ہے جو کر دینی بہتر ہے، تو بعض دفعہ وہ اپنا نقطہ داخل کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے روایات کے اندر کہ بات پہنچتے پہنچتے محض روایت بالمعنی کی وجہ سے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ روایت باللفظ کا ہمارے ہاں اس طرح سے اہتمام بہت کم جگہوں پہ ہوا، تو زیادہ تر روایت بالمعنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے اصول پہ، یعنی وٹ ایور a narrator understood he just passed on, and of course that was his understanding and not necessarily what was actually heard by him. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ اسی کا ریپلیکا ہو، بلکہ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ روایت باللفظ کا جہاں اہتمام کیا گیا، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو روایت باللفظ میں سے ہمیں موصول ہوئیں۔ اسی طریقے سے ان کے بعض جملے ہیں جن کو ہم جوامع الکلم بھی کہتے ہیں، یعنی بہت ہی ٹرس، بہت ہی کنسائز ون لائنرز ہیں، ٹو لائنرز ہیں، جس کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات ہے، لیکن بیشتر جو روایات ہیں وہ روایت بالمعنی ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ منتقل ہوئی ہیں۔ پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابی ابن کعب رضی تعالیٰ عنہم اجمعین کے جو مصائف کے بارے میں روایتیں ہیں ان کو تفصیل سے دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ کیسے ابن ندیم کی الفہرست میں اور امام سیوطی کی الاتقان میں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ درج ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ مصحف ان کو مل گئے تھے لوگوں کو، یعنی آنکھوں دیکھا حال ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ان مصحف کے بارے میں روایات ہیں جو ان کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، ان روایات کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا، اور یہ جانا تھا کہ کیسے حضرت ابی ابن کعب جو ہیں ان کے مصحف کے اندر یہ گمان کیا جاتا ہے، بلکہ صراحتاً اس موقع پہ تو یہ روایت نہیں بتا دیا تھا کہ 2 ایکسٹرا صورتیں تھیں جو انہوں نے اپنے مصحف میں درج کر دی تھیں، اور وہ 2 ایکسٹرا صورتیں بہرحال جیسے ہم نے تفصیل بھی دیکھی، وہ دعائے قنوت کے 2 حصے کر کے سورہ خل اور سورہ حفت ان کا نام دے دیا گیا، اور ان کو 2 صورتوں کے طور پہ آپ نے درج کر دیا، اور یہ بتایا کہ دعائے قنوت جس کو آپ دعا سمجھتے ہیں اصل میں قرآن مجید کی سورہ تھی۔ اس کو ہم نے دیکھا تھا ہسٹوریسٹی اس کی کے حوالے سے بھی یہ دیکھا تھا کہ اٹ از ناٹ اے ٹرو ریپرزینٹیو آف دی کنٹینٹس دیٹ اٹ ریفلیکٹس، اور وہ روایت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان سے ایک اور جو جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اوائل کے ساتھیوں میں سے، مکی دور سے ان کا تعلق ہے، اسی وقت وہ ایمان لے کے آئے، غالباً 5واں یا 6واں نمبر تھا ان کا ایمان لانے کا۔ تو بالکل اسی طرح کی روایات ان کے مصحف کے بارے میں بھی ابن ندیم نے اپنی الفہرست میں جو ان کی کتاب ہے، اور سیوطی نے الاتقان میں ان کے مصائف کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ جو تفصیلات ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثال کے طور پہ صورتوں کی جو ایک تفصیل ہے کہ کس طرح سے بعض صورتیں ایسی تھیں
کہ جو ایک مختلف انداز میں یا ایک مختلف الفاظ میں آپ کہہ لیجئے کہ ان کے ہاں وہ موجود تھیں، تاہم ان روایتوں کو بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے، سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی قابل اعتنا ان کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں کے اندر بنیادی سکم موجود ہیں۔ انہی میں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو مصحف تھا اس کے اندر سورہ فاتحہ موجود نہیں تھی، اور سورہ جو آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں، وہ بھی موجود نہیں تھیں، اور ان کے بارے میں وہ یہ رائے رکھتے تھے، یعنی کم سے کم ہم نے یہ دیکھا کہ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ جو آخری دو صورتیں ہیں قرآن کی، یہ صرف دعائیں ہیں، اور آپ لوگوں نے ان کو غلط مصحف میں درج کر دیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو انہوں نے کیں، اور قرآن کا جہاں تک تعلق ہے وہ سورہ اخلاص جو کہ 112 نمبر سورہ ہے اس پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سو یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں خواتین حضرات، یہ ان مصائف کے بارے میں ایسی رپورٹس تھی جن کا ہم نے تجزیہ کیا۔ آج ہم اسی ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے ایک اور نوعیت سے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو یہ منسوب گفتگو ہے یا یہ روایتیں ہیں کہ وہ معوذتین کو، یعنی معوذتین کا مطلب جن سے ہم تعوذ طلب کرتے ہیں، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ، یعنی تعوذ کے کام آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں، یہ وہ جو دو صورتیں ہیں ان کے بارے میں الگ سے روایات بھی موجود ہیں۔ یعنی ایک تو وہ روایت ہے نا جو ہم نے اس مصحف کی پڑھی جو پچھلی مرتبہ جس نے یہ بتایا کہ انہوں نے معوذتین کو اپنے ہاں نہیں لکھا قرآن کی سورہ کے طور پہ، قرآن کی صورتوں کے طور پہ، اور یہ کہا کہ یہ دعائیں ہیں، ان کا تو ہم نے تجزیہ اس موقع پہ کر لیا تھا۔ لیکن آج ہم اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک مستقل بذات ایشو ہے، اور یہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ اور حدیثیں ایسی ہیں، کچھ اور روایتیں ایسی ہیں جو صریحتاً یا صراحتاً یہ کہتی ہیں، صریح کرتی ہیں، دے پوائنٹ اس آؤٹ کہ عبداللہ ابن مسعود he would not accept the last two surahs of the Quran as part of the Quran۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ بھی پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ بات کیا تھی اور کس طرح سے یہ رپورٹ ہوئی، اور اس کو ہم اب کیا سٹیٹس دیتے ہیں کہ کیا، کیونکہ دیکھیے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود از ناٹ این آرڈنری کمپینین آف دا پرافٹ، ہی واز ود ہم رائٹ فرام دا ویری اسٹارٹ، اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بنیادی بات ہے خاص طور سے قرآن کی دو صورتوں کے حوالے سے، تو اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ان ٹو لاٹ آف کنسیڈریشن۔ تو آئیے میں ان جو روایات تو بہت زیادہ ہیں، ان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، لیکن میں ان کی کچھ نمائندہ روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ مسند احمد سے ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ سو یہ جو روایت ہے اس کا جو متن ہے وہ تو صاف یہ کہہ رہا ہے کہ کان عبداللہ یحق المعوذتین من مصاحفہ ویقول انہما لیستا من کتاب اللہ تبارک و تعالی، یعنی عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد ہیں عبد الرحمن ابن یزید، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود would erase the معوذتین from his مصاحف and would say they are not part of the book of God, the blessed and the mighty۔ یعنی ایک تو ان کے شاگرد کی طرف سے یہ رپورٹ ہے کہ he would just strike off these surahs from his the مصاحف which he wrote, or maybe the مصاحف in which they were copied from his own مصحف۔ تو یہ مصاحف کا ورڈ دونوں کے بارے میں بات بولا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور روایت کو بھی آپ دیکھیے۔ اچھا، یہ جو اس کے جو الفاظ ہیں، یہ عاصم بن بہدلہ جو ہیں یہ زر ابن حبیش سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال قلت لأبی بن کعب ان ابن مسعود کان لا یکتب المعوذتین فی مصحفہ فقال اشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان جبریل قال له قل اعوذ برب الفلق فقلتها قال قل اعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ بھی جو روایت ہے خواتین حضرات، یہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے مسند، اس سے لی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زر ابن حبیش said I told Ubay that Ibn Masud would not write the معوذتین in his مصحف۔ یعنی زر ابن حبیش جو ہے نا، یہ بیسکلی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی عمر بہت زیادہ ہوئی، اور انہوں نے تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اور ایسے لوگوں کو محدثین عام طور سے الگ سے درج بھی کر دیتے ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہیں، ان کو معمرین بھی کہتے ہیں جن کو عمر زیادہ دی گئی۔ تو زر ابن حبیش کا یہی معاملہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ میں نے ابئی جو تھے ان سے کہا کہ بھئی ابن مسعود جو ہیں وہ تو آخری جو دونوں صورتیں ہیں سورہ اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مصحف میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے جواب میں دیکھیں ابئی کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ I bear witness that God's messenger told me that Gabriel said to him قل اعوذ برب الفلق. The prophet said so I said these words. یعنی بتا وہ یہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عبداللہ ابن مسعود کی جو رائے ہے سو ہے، اس پہ انہوں نے کامنٹ نہیں کیا بلکہ اپنی رائے دے دی. انہوں نے کہا جی میں نے تو سنا ہے اپنے پیغمبر سے کہ ان کو جبریل نے یہ کہا قل اعوذ برب الفلق. سو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر جبریل نے کہا کہ قل اعوذ برب الناس، تو وہ یہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا so I said these words. تو اب دیکھیے اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں thus we read what the prophet read. یعنی اس کے نتیجے میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اپنی انہوں نے کوئی کامنٹ تو نہیں کیا لیکن یہ بتا دیا کہ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود جو بھی رائے رکھتے ہوں سو ان کا حق ہے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت جو ہے یہ سنی ہے کہ جبریل نے ان کو یہ دونوں صورتیں سکھائی ہیں، دونوں یہ صورتیں بتائی ہیں. یہ بات کہ یہ قرآن کے حوالے قرآن ہونے کے ناطے سے بتائی ہیں یا محض دعا کے طور پہ بتائی ہیں. ظاہر ہے دعائیں بھی تو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے ہیں، اس پہ وہ کامنٹ نہیں کرتے. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بات ضرور ہے کہ جبریل نے یہ باقاعدہ طور پہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے. ایکچولی as I said without commenting on what عبداللہ ابن مسعود's stance is regarding this. تو یہ سمجھ لیں کہ دو نمائندہ روایتیں ہیں. اس طرح کی بہت ساری اور روایتیں ہیں جو بعض اور کتابوں میں بھی ہیں، ان میں بعض اور تفصیلات بھی ہیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی آپ جان سکتے ہیں کہ these two would represent the rest of the corpus. اچھا تو اب جو ہم اسٹڈی اپنی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری روایت میں کوئی تجزیہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روایت کے ٹیکسٹ کو پہلے کرٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم روایت کا جو اسناد ہے، جو اس کی چین آف نریشن ہے، اس کو بھی ہم کرٹیکلی ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم ٹیکسٹ کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں خواتین حضرات، تو جس چیز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی چنبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ رائے واقعی ہوتی کہ معوذتین جو ہیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہیں، تو یہ جیسے آپ نے روایت دیکھی نا کہ ابی ابن کعب نے کوئی کامنٹ ہی نہیں کیا، یعنی انہوں نے اپنی بات کر دی. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جہاں صحابہ کرام کے درمیان یعنی قرآن کی آیتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی انٹرپریٹیشن میں چھوٹا چھوٹا اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ آپس میں اس کی ڈیبیٹ کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ پروفٹ کو وہ کے پاس چلے جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے جی کہ آپ کی رائے کیا ہے. اچھا اس کے بالکل برعکس ایسا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ روایات ہیں جو ایک بات کہہ رہی ہیں، لیکن ان روایات پر کوئی جو دوسرا صحابی ہے وہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا. یعنی کامن سینس تو یہ کہتی ہے نا کہ اگر ایک شخص اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ دو صورتیں قرآن کی صورتیں ہی نہیں ہیں، تو اس کے اور اس کے شاگردوں کے درمیان، اس کے اور اس کے کولیگز کے درمیان جو اس کے دوسرے کنٹمپریریز ہیں، کوئی ڈسکشن، کوئی ڈیبیٹ اس پہ ہو. اور یہ بات بہرحال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود as I said is not someone very ordinary، یعنی ان کی بہت غیر معمولی حیثیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان لوگوں میں بلکہ شامل کیا کہ جن سے قرآن سیکھا اور سکھایا جائے اور جنہوں نے قرآن یاد بھی کیا ہوا تھا. He had a very extraordinary status in the eyes of the prophet. تو اگر ان سے واقعی یہ چیز منسوب ہے کہ انہوں نے دو صورتوں کا انکار کیا کہ وہ قرآن مجید سے بلانگ نہیں کرتی، تو پھر تاریخ میں اس ڈیبیٹ کو نقل ہونا چاہیے تھا، بیان ہونا چاہیے تھا، سائٹ ہونا چاہیے تھا، یعنی حدیث کے اندر بھی اور ہسٹری کے اندر بھی. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جو ارلیسٹ ہسٹریز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو گفتگویں ہیں وہ نریٹ کرتی ہیں، میں آپ کو ان کا تعارف کروا چکا ہوں. جیسے طبقات ابن سعد ہے، یعنی ابن سعد کی جو طبقات ہے، دس از ون آف دی ارلیسٹ ہسٹریز. اس کے اندر صحابہ کرام کی جو گفتگویں ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں، ان کے بارے میں جو اور لوگوں کے کامنٹس ہیں، اور خود ہسٹوریکلی جو ان کی بعض سٹانس ہیں بعض چیزوں کے بارے میں وہ بیان ہوئے ہیں. تو کوئی تاریخ کی کتاب اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کرتی، جبکہ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر اتنی بڑی بات ہے کہ ایک صحابی دو صورتوں کو نہیں مانتے قرآن کا حصہ، تو وہ ڈیبیٹ ہسٹری میں بیان ہونی چاہیے تھی. یہی معاملہ تبری کی تاریخ کا ہے، یعنی تاریخ الامم والملوک آپ کو پتہ ہے one of the most voluminous of books of Muslim history. وہ اس طرح کی ڈیبیٹ سے خالی ہے.
اور یہاں تک کہ جو کنٹمپرری دوسری حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو کوئی ڈسکشن نہیں ملے گی کہ جس میں ابن مسعود کا یہ سٹانس زیر بحث آیا ہو. یعنی یہ ایک انہونی بات ہے کہ ان کا ایک سٹانس ہو کہ یعنی پورے کے پورے صحابہ کا جو طائفہ ہے وہ قرآن مجید کو ایک کارپس کے طور پہ بتا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورا قرآن مجید ہے، اور ایک رائے اس سے ہٹ کے آئے، اور وہ صرف کوئی معمولی آدمی کی رائے نہ ہو بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک بڑے امپورٹنٹ ساتھی کی ہو، اور وہ ڈبیٹ کبھی ہسٹری کے یا حدیث کے صفحات پہ آپ کو نہ ملے. تو یہ ایک ایسی انہونی چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ کیا ان کا موقف تھا یا یہ صحیح طرح سے رپورٹ نہیں ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک دوسری تنقید بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ آپ کو یاد ہوگا نا، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو روایتیں سائٹ کی تھیں ان میں سے دیکھیے الفاظ کیا تھے. یہ تھے کہ کانا عبداللہ یحق المعوذتین من مصاحفہ، یعنی عبداللہ ابن مسعود ہی would actually delete the معوذتین from his مصاحف، یعنی وہ he would not write them. تو اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیشن کا مطلب کیا ہے. یعنی اگر وہ قرآن مجید کی دو صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ روایت میں ہے، تو یہ ڈیلیٹ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. وہ ان دا فرسٹ پلیس وہ موجود ہی نہیں ہوں گی ان کے مصحف کے اندر. آپ غور کیجئے نا، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے مصحف سے مٹا دیا کرتے تھے. سوال یہ کہ وہ لکھی کیوں گئی تھی جب وہ قرآن کا اس کو حصہ نہیں سمجھتے تھے. تو یہ مطلب اس لیے یہ ڈیلیشن کا ورڈ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہنا یہ حکو کا مطلب ہے ہی وڈ جسٹ اسٹرائک دیم آف. تو اسٹرائک آف تو تب کریں گے جب ایک چیز موجود ہوگی، وہ تو اس کا حصہ سمجھتے نہیں تھے. تو یہ اس لیے روایت کے الفاظ کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہوتے. اچھا، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو ڈیلیشن ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ جو دوسرے جو مصائف ہیں، یعنی آپ جن کو آپ مصحف عثمانی تک کہہ سکتے ہیں، ان کے اندر اگر یہ صورتیں یقیناً موجود ہوں گی تو یہ جا کے ان کو مٹا دیا کرتے تھے. تو اگر ایسا ہوتا تو اس سے بھی زیادہ بڑا فساد پیدا ہوتا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اگر جا کے دوسروں کے مصائف سے ان دو صورتوں کو اسٹرائک آف کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی پھر ایک ڈبیٹ ہوتی، پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا، پھر اس میں یعنی ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی رفٹ پیدا ہو جانی چاہیے تھی جو ہسٹری میں رپورٹ ہوتی. لیکن اگین اس طرح میں کوئی بات ہسٹری میں رپورٹ نہیں ہوئی، کیونکہ کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنا اپنے ہاں تو وہ موجود ہی نہیں تھی تو ڈیلیٹ کرنے کا کوئی تک نہیں پیدا ہوتی. دوسروں کے ہاں اگر وہ موجود تھی تو وہاں جا کے اگر وہ ڈیلیٹ کرتے تھے تو یہ وداؤٹ اینی رفٹ کے یہ آگے اسموتھلی چل نہیں سکتا تھا. یعنی وہ دوسروں کو جا کے کہہ رہے تھے کہ اپنے مصحف سے نکالو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دوسرے لوگ جو تھے وہ خاموش بیٹھے رہتے اور آرام سے نکال دیتے اور یہ آگے سے رجسٹ نہ کرتے اور وہ آگے سے رجسٹ نہ کرتے. تو یہ پھر ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کے جو جس کی چولیں صحیح نہیں بیٹھتی. یعنی نہ اس بات کی چولیں صحیح بیٹھتی ہیں کہ اگر ان کا یہ موقف تھا تو باقی صحابہ نے ڈیبیٹ کیوں نہیں کی، اور نہ یہ صحیح بیٹھتا ہے کہ ایک تو ہے نا موقف ہونا. یعنی موقف کا مطلب ہے آپ تھیوریٹیکلی ایک بات کر رہے ہیں، وہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں کور کی. یہاں یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی بات یہ نہیں ہے، مصحف کے اندر لکھی ہوئی صورتوں کو وہ اسٹرائک آف کر رہے ہیں. He is just having them deleted. تو یہ پھر بھی ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی ڈیبیٹ ڈسکشن یا کوئی تبصرہ یا کوئی اختلاف یا کوئی اتفاق ہی صحیح چلیں، کچھ بھی بیان نہیں ہوا. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئسولیشن میں عبداللہ ابن مسعود کا کوئی موقف ہے اور ہمیں اچانک اس کا خبر مل رہی ہے. کیونکہ اگر اس کی خبر صحابہ کرام کو ہوتی اور اس زمانے میں لوگوں کو ہوتی تو پھر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہ ہوتی. بلکہ یہاں تک بھی ہوتا خواتین حضرات کی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے ہین حیات ہی سارا معاملہ اگر ہو رہا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریکٹ کرتے، یا عبداللہ ابن مسعود کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں ڈسکشن نہ ہوتی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد باقی صحابہ ان کو یہ نہ بتاتے کہ بھئی آپ شب و روز ان کے اگر ساتھی رہے ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس نمازوں میں پڑھی جاتی نہیں ہیں، تو نمازوں میں کبھی آپ نے نہیں سنی. تو یہ ایک بڑی انہونی سی چیز ہے کہ جس کو اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے. اچھا، اس سے بھی زیادہ خواتین حضرات ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پورے کے پورے واقعے کی جو حیثیت ہے وہ ڈوبیس ہے. اٹ ہیز ڈوبیس ہسٹوریسٹی. اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے جس کی وجہ سے ہم وی آر ایکچولی پرسوئنگ اٹ ٹو دس لیول. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اگر آپ یہ محسوس کریں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ اپنی سیشن میں دیکھا تھا کہ ان کے مصحف کی ترتیب اس کے مطابق نہیں ہے جو مصحف عثمانی کی ترتیب تھی. جیسے کہ آپ نے دیکھا
ان کی نمبرنگ بالکل اور ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی ایک دعا ہے اور کوئی قرآن کا حصہ نہیں ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں. تو یہ جو ڈفرینٹلی ارینج مصحف ہے with subtracted and added as I would say in the case of حضرت ابی ابن کعب, کیونکہ انہوں نے 2 صورتیں ایڈ کر لی تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ کیا ہوا تھا, یہ ایک موقف بنا تھا صحابہ کرام سے ٹرکل ڈاؤن کرتے ہوئے ہمارے جمہور علماء کا, کہ صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ قرآن مجید کے اندر اجتہادی ہے, وہ توقیفی نہیں ہے. توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ وہ ڈیوائنلی ordained نہیں ہے, بلکہ اجتہادی کا کیا مطلب ہے؟ آؤٹ آف دی اوپینین آف صحابہ. تو وہ اسی وجہ سے انہی 2 لوگوں کے مصاحف کو ایگزامپل میں پیش کرنے کی وجہ سے بنا تھا کہ دیکھیے اگر صحابہ کرام کے مصحف میں صورتوں کی ترتیب وہ نہیں ہے جن ترتیب سے ہم ان کو اپنے ہاں رکھتے ہیں, تو پھر اس پہ ہمیں جازم نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اس موقف کو تفصیل سے دیکھیں. تو اب آپ ذرا دوبارہ سے تیسرے نقطے کی طرف آئیے, اور وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے خواتین حضرات کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا سٹانس ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا, یہ ان کے کوفہ میں رہنے کے نتیجے میں جو ان کے شاگرد پیدا ہوئے, یہ وہاں سے نریٹ ہوا ہے. اچھا, یہ جو تھے 21 ہجری میں حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عمر کا انتقال 22 ہجری کے آخر میں ہوا ہے, تو انہوں نے اپنے زمانے میں ان کو بھیج دیا تھا کوفے میں ایز این انسٹرکٹر, ایز اے پرسن ہو وڈ ٹیچ دا قرآن. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہجرت کے 20 سال کے بعد اور اس سے پہلے جو مکی دور ہے جس میں وہ ایمان لے کے آئے تھے, اس میں جو ان کے شاگرد تھے, زیادہ تر ان کے جو شاگرد ہیں وہ مدنی شاگرد ہیں, وہ مدینے سے تعلق جو رکھتے ہیں. انہوں نے کسی ایک شاگرد نے بھی یہ نریٹ نہیں کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کا کبھی موقف رہا ہو کہ ان کی معوذتین کے بارے میں یہ رائے ہے. تو یہ ایک اور اچنبے کی بات ہے کہ ایک شخص اس کا انتقال 33 ہجری میں ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 33 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, 21 ہجری میں وہ کوفہ پہنچتے ہیں حضرت عمر کے کہنے پہ. تو یہ 10 یا 11 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے, اس میں جو ان کے شاگرد کوفے میں پیدا ہوئے یا کوفے میں موجود تھے, وہ یہ نریٹ کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو معوذتین ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ جو مدینے کا جو دور ہے, یعنی دیکھیے نا حضرت ابوبکر کا دور اور جو مدینے کا دور ہے اور حضرت عمر کا جو شروع کا دور ہے, ان سب میں جب تک وہ مدینے میں رہے, اب وہ کوفے نہیں گئے تھے, جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں ان میں سے کسی ایک شاگرد سے بھی یہ رپورٹ نہیں ہے کہ انہوں نے معوذتین کے قرآن ہونے کا انکار کیا. بلکہ خواتین حضرات اس سے آگے بڑھ کے یہ روایات میں آتا ہے کہ جو عرضہ اخیرہ ہوا ہے نا, جو لاسٹ پریزنٹیشن آف دا قرآن ہوئی ہے, تو there were certain صحابہ who witnessed this عرضہ اخیرہ, who were present in this عرضہ اخیرہ, and you know what, عبداللہ ابن مسعود is reported to have been one of them. یعنی عرضہ اخیرہ کے وہ شاہد رہے ہیں, اس کے گواہ رہے ہیں, اس میں موجود رہے ہیں. تو یہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ ایک شخص جس نے پورے کا پورا قرآن عرضہ اخیرہ میں سنا ہو اور پھر ایک پورا وقت مدینے میں گزارا ہو, اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا دور آیا ہو, پھر حضرت عمر کے دور آیا ہو, ان دونوں حضرات کے دور میں جو شاگرد پیدا ہوئے ہیں ان سے اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ہے. یک بیک جب وہ کوفہ جاتے ہیں تو کوفہ کے میں ان کے جو 3 شاگرد ہیں, ابھی میں ان کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں, ان 3 شاگردوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ ابن مسعود تو اس کے انکاری ہیں کہ فلق اور ناس جو ہیں وہ قرآن کی صورتیں ہیں. تو یہ میں آپ کو شاید ان کے کچھ نام بھی میں نے آگے درج کیے ہوئے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو مدینے میں جب وہ تھے تو جو ان کے جو شاگرد تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ انس بن مالک ہیں, who is a person who died very late, یعنی he is supposed to be one of the last companions of the Prophet who died. جابر بن عبداللہ, اچھا ابو سعید الخدری, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر. یعنی یہ ساری کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں خواتین حضرات, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اسکولز آف تھاٹ پھر وجود میں آئے ہیں. اینڈ ٹو کنٹینیو, محمد بن کعب القرظی, ابو ہریرہ ہمسیلف, اچھا ابو واقد اللیثی, حجاج ابن ملک الاسلمی, ابو موسیٰ الاشعری, البراء ابن عازب. یعنی آپ اگر مسلم ہسٹری سے تھوڑا بہت بھی واقف ہوں گے, شاید تھوڑے سے نام تو آپ کو ضرور آپ کے ذہن میں گونجے ہوں گے, آپ پہلے سے جانتے ہوں گے, ممکن ہے بعض نئے ہوں. تو یہ سارے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جلیل القدر صحابہ ہیں, شاگرد ہیں. یہ they are one of the very prominent people, but they all belong to the period when he was in Medina and he had yet to arrive in Kufa. تو ایک سینس بتاتی ہے نا کہ عرضہ اخیرہ میں وہ موجود ہیں, پورا قرآن پڑھا گیا, اور اس میں وہ یعنی ظاہر ہے کہ اگر پورا قرآن پڑھا گیا تو سورہ فلق اور سورہ ناس تو ایسا نہیں ہے نا اس میں نہ پڑھی گئی ہوں.
پھر اس پورے کے پورے پیریڈ میں جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کبھی بھی یہ رپورٹ نہیں کیا. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, معاملہ الٹ ہے. یعنی absence of that debate actually tells us that perhaps no such thing happened, and there is something wrong in what his Kufan students are probably ascribing to him, probably attributing to him. لیکن let's leave that to slightly later in today's talk, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا شاید کہ گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے اور گھپلا روایات میں کیا ہوا ہے اور بات کیا سے کیا بن گئی ہے, جو ایک ایسی بات ہے جو probably it was very simple, لیکن راویوں کی دست برد نے, راویوں کے تصرفات نے بات کے اندر مسئلے پیدا کر دیے. اچھا خواتین حضرات, اب میں آپ کو ایک اور ہی بات بتاؤں کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا موقف ہے, اس کو ہمارے بہت سارے جو جلیل القدر اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم مان ہی نہیں سکتے کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ کبھی کہا ہو, اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ دو صورتوں کا انکار کوئی معمولی چیز ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 یا 4 جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو ایبزالو کیا ہے اس سے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا اور بات کچھ سے کچھ ہوگی, میں ان کی بات بھی آپ کو بتا دوں. تو ابن حزم, آپ ان کو جانتے ہیں, امام ابن حزم ہیں, یہ ظاہریوں کے امام ہیں, اندلس میں یہ پیدا ہوئے اور ایکسٹرا آرڈنری ان کی شخصیت ہے. دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ all that is narrated from ابن مسعود that the معوذتین and سورہ فاتحہ were not part of the Quran or the Musaf is false and concocted, because in the chain of narration of the reading of Asim from Ibn Masud through Zir ibn Hubaysh there is both Surah Fatiha and the Mu'awwizatayn. یہ تو انہوں نے خیر اپنی ایک تفصیل یہ بتائی ہے کہ جو ان کو روایت ملی ہے عاصم سے, یعنی جو عبداللہ ابن مسعود سے ہے, اور اس کے درمیان ان کے شاگرد جیسے میں نے آپ کو تعارف کروایا زر ابن حبیش ہیں, تو اس روایت کے اندر تو سورہ فاتحہ بھی موجود ہے, اس روایت کے اندر 2 سورتیں بھی موجود ہیں, تو ہم کیسے مان لیں؟ تو ایک تو یہ بات کو نوٹ رکھیں, یہ ابن حزم کی کتاب ہے, بہت مشہور المحلہ فقہ کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک مالکی فقیہ ہیں, مالکی فقیہ ہیں ابو بکر ابن العربی. دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی اسپینش ہیں, یہ بھی ہسپانیہ سے ان کا تعلق رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ لم یصح عنہ انہا لیست بقرآن ولا حفظ عنہ. Ibn Masud's rejection of the Mu'awwizatayn as part of the Quran is not correct and also not verified through reliable sources. So he's just presenting کہ بھئی this is something that is not acceptable. لیکن you see ہوتا یہی ہے کہ آپ اتھارٹیز کی بات تو ایٹ ٹائم سن لیتے ہیں, ان کی ریجیکشن آپ دیکھ لیتے ہیں, لیکن بہرحال وہ روایتیں چونکہ وہ موجود ہوتی ہیں آپ کے حدیث کے ذخیرے میں, تو جب تک آپ ان کو ایکسپلین نہ کریں کہ بھئی یا تو آپ یہ بتائیں کہ روایتیں وہ فلاں پہلو سے, فلاں راوی کے پہلو سے یا فلاں سند کے پہلو سے ضعیف ہیں, ورنہ پھر ہم ان کی تعویل ہوتی رہتی ہے. In spite of our extraordinary authorities having rejected them, you still find people of later times trying to make sense out of them or trying to rationalize them. اچھا, اب یہ دیکھیے امام رازی جو ہیں جن کی التفسیر الکبیر ہے, وہ کیا کہتے ہیں, It's more probable that what has been narrated from Ibn Masud about the Mu'awwizatayn has been wrongly and baselessly attributed to him. یعنی انہوں نے بھی اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ یہ ہم نہیں مان سکتے. اگین ایز اے سیڈ کہ یہ جو تینوں آپ نے یہ دیکھیں یہ بیسکلی ورڈکٹس ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان ورڈکٹس کو ذرا تفصیل سے جا کے ہم ان کا انالیسس بھی کر کے دیکھیں کہ بھئی وہ پھر اگر غلطی ہوئی ہے روایتوں کے اندر تو وہ کیا غلطی ہے. تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان روایات کی جو سند ہے اور جس طرح سے وہ نریٹڈ ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے 3 بڑے شاگرد ہیں جن سے یہ روایتیں کوفے میں بیان ہوئی ہیں. ریممبر, تھوڑا سا میں آپ کو اس کا تعارف بھی کروا دوں کہ جو کوفہ شہر ہے یہ اس کے بارے میں ہم ہسٹوریکلی یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری جو کنسپیرسیز ہیں, بہت ساری جو روایتوں کو گھڑنے کا معاملہ ہیں, اور بہت سارے ایسے ایشوز جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روافضی وغیرہ داخل ہو گئے تھے, اس کا اوریجن کوفہ ہے. اور کوفے کے اندر یہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا تھا کہ پیپل ول گو اینڈ سیٹل دیئر اینڈ دے وڈ کاز آل سارٹس آف تھنگس. اور ابھی آگے جا کے شاید میں آپ کو کسی روایت کا جب ہم اسٹڈی کریں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کو 11 مقامات پہ تبدیل کیا, اور ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو سرٹن کوفے کے اوریجنز ہیں. تو کوفہ ان اٹ سیلف از اے پرابلم سٹی اینڈ اٹ بیکیم اے پرابلم سٹی رائٹ فرام دا ویری اسٹارٹ. اور وہاں یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک گڑھ بن گیا تھا ان لوگوں کا, ان کا گڑھ شوڑ ہو گیا تھا ان لوگوں کا کہ جو پروفٹ کے زمانے میں, جیسے میں نے آپ کو کہا, منافقین بھی تھے,
and who were actually not taken to task and they survived later on, اور ان کے لیے conspiracies hatch کرنے کا it became a very very flourishing ground for them. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک کر کے ذرا ان روایتوں کو دیکھ لیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ جو روایتیں ہیں مدینہ کی پیریڈ میں تو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی. there is not a single narrative in the Medinan period attributed or reported from Abdullah ibn Mas'ud, which is of course a very important thing. یہ omission جو ہے یہ it cannot be disregarded. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں کوفن پیریڈ پہ. تو کوفن پیریڈ ہے نا جس کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کے جن شاگردوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے وہ کوفہ ہی سے تھے. تو یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں کوفے کے, وہ عبد الرحمن ابن یزید ہیں. اور عبد الرحمن ابن یزید, یہ میں نے اس کی اسکیمیٹک السٹریشن آپ کے سامنے ہے. دس از اے پارشل اسکیمیٹک السٹریشن, ایز یو کین سی the narration is still going down. لیکن آپ کو اپنی جو حدیث کی اسٹڈیز میں اب یہ آئی تھنک آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہوگا یہ بات کو سمجھنا اور سمجھانا کہ دیکھیے اس روایت کا جو مدار ہے وہ کس پہ ہے, وہ ابو اسحاق پہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یعنی مدار کس کو کہتے ہیں؟ مدار اس شخص کو کہتے ہیں کہ جہاں سے روایت برانچ آؤٹ کرتی ہے. تو یہ برانچ آؤٹ کہاں سے کر رہی ہے؟ ابو اسحاق السبیعی ان کا پورا نام ہے, عمر بن عبداللہ ابو اسحاق السبیعی. یہ جو ہیں یہ ایک مدلس ہیں. مدلس ہونے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں, سمجھا چکا ہوں کہ ایک شخص جب کوئی روایت کسی دوسرے اپنے ٹیچر سے کرتا ہے جس سے وہ اور روایتیں تو لے چکا ہوتا ہے, لیکن یہ جو روایت ان کوشچن ہے اس نے نہیں لی ہوتی, اور تاثر یہ دیتا ہے کہ یہ بھی اس نے سنی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں تدلیس, اور راوی کو ہم کہتے ہیں مدلس. اور اس کی روایت میں ہمیشہ ان ہوتا ہے اپنے استاد سے, یعنی وہ کبھی یہ نہیں کہے گا اخبرنا, وہ کبھی یہ نہیں کہے گا حدثنا, وہ کہے گا ان, ہمیشہ کہے گا ان عبد الرحمن ابن یزید, گویا کہ اس سے مانی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ویگ طریقے سے. تو ابو اسحاق ایک مدلس راوی ہیں, اور اور جتنی بھی روایتوں کے ویریئنٹس ہیں, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ روایت جب برانچ آؤٹ ہوتی ہے تو شعبہ, اعمش اور سفیان ثوری سے برانچ آؤٹ ہو رہی ہے, لیکن ایز اٹ گوز اینڈ اسپریڈز اٹس ٹینٹیکلز تو یہ اور زیادہ نیچے وائڈ ہو جاتی ہے آ کے. لیکن اوپر یو کین سی دیٹ اٹ کنورجز آن دی پرسنالٹی آف ابو اسحاق السبیعی ہو از اے مدلس, اینڈ ایوری سنگل نیریٹو, ایوری سنگل ویریئنٹ آف ابو اسحاق has his اننا. میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اننا کا کیا مطلب ہوتا ہے. اننا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے وہ بیان کر رہے ہیں, عین اور نون ان سے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے سنا یا میں نے ان سے بیان یا انہوں نے مجھے بتایا, یعنی انہوں نے مجھے خبر دی, ایسا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے عبد الرحمن ابن یزید کی جو روایات ہیں خواتین حضرات, وہ معنعن ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہیں, اور اس وجہ سے ہم ان کو آسانی سے رد کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھئی ایک جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے, ان سے جو بات بیان ہو رہی ہے, جو نیچے راوی ہیں, ہی از ایبسولوٹلی unreliable as far as the narration is concerned. اب ہم دوسرے راوی کی طرف آتے ہیں خواتین حضرات. جو دوسرے راوی ہیں ان کا نام ہے علقمہ ابن قیس. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوفی شاگرد ہیں, یعنی جتنے بھی شاگرد جن سے نریٹ ہوا ہے یہ کوفی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے. علقمہ ابن قیس ہیں, ابراہیم ابن یزید ہیں, اسلط ابن بہرام ہیں, اور حسان ابن ابراہیم ہیں. ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن میں ویسے دے دیتا ہوں کہ الازرق ابن علی ابن مسلم کے بارے میں یہ تفصیل سے آتی ہے کہ اگرچہ کہ وہ ایک ثقہ راوی ہیں لیکن وہ غریب روایتیں. غریب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی روایتیں کہ جو کسی زیادہ ثقہ راوی کے خلاف ہوں, سمجھ لیجئے, یا ان کے غراوت پائی جاتی ہو کسی نہ کسی پہلو سے. اگرچہ یہ کلاسیکلی اس کو ہم شذوذ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن یہاں اصل میں غربت یا غرابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی انوکھی چیزیں, ایسی یونیک چیزیں جو اور لوگ بیان نہ کریں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ جو عجیب بات ہے کہ یہ جو معوذتین کے قرآن نہ ہونے کی روایت ہے, یہ صحاح ستہ میں ہے ہی نہیں. یعنی مسند احمد میں تو آپ نے دیکھ لی, بعض اور کتابوں میں بھی ہے جو آؤٹ سائڈ دا 6 canonical collections ہیں, لیکن you'll not find them in the 6 canonical collections. So one of them is the fact that جو ایک راوی ہیں الازرق ابن علی ابن ابراہیم, یہ غریب روایتیں بیان کرتے ہیں. یہی معاملہ الحسان ابن ابراہیم الکرمانی کا ہے. اگرچہ ان کو ثقہ کہا گیا ہے, لیکن النسائی جو ظاہر ہے یہ وہی ہیں, احمد ابن شعیب النسائی جن کی سنن نسائی ہے, وہ کہتے ہیں لیسا بقوی. ابن عدی کہتے ہیں یغلط ہو, یعنی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یعنی یہ ساری ٹیکنیکل ٹرمز اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ بھی آئیں, یہ صرف ایک یادداشت کے طور پہ یہاں ہیں. یعنی جو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جس روایت کے اندر یہ لوگ موجود ہوں گے
وہ روایت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل اعتنا نہیں ٹھہرتی۔ اچھا، اب خواتین حضرات تیسرے ہم راوی کی طرف آتے ہیں، اور اگر آپ تیسرے راوی کو کی بات کو غور سے ہم پڑھیں گے تو انٹرسٹنگلی مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، اور باوجود اس کے کہ جو روایت کی جو سند اتنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ روایت کے اندر الفاظ ایسے آ گئے ہیں جس طرح ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک لفظ کہیں مسنگ ہوتا ہے لیکن کوئی اور راوی اس کو کوٹ کر دیتا ہے، اس سے مسئلہ ایک دم سے کہتے ہیں نا بنگو، ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو میک سینس، اینڈ جیسے ہوتا ہے نا کہ جگسا پزل میں ایک چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی ہوتی، جیسے ہی آپ اس کو بٹھاتے ہیں تو ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو میک سینس۔ اب آپ ذرا اس روایت کو سنیں، اور یہ روایت ابن کثیر کی تفسیر میں موجود ہے، اور اس سے آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کیا پیدا ہوا اور کتنے کمزور طریقے سے وہ آگے بیان ہونا شروع ہو گیا اگر روایت لحاظ سے، لیکن وہ تھا ایک مسئلہ ضرور جس کی وجہ سے یہ شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہ ہاں یہ سوال کیوں پیدا ہوا۔ یہ آپ ذرا سنیے اس روایت کو۔ روایت یہ کہتی ہے، زر، یہ زر وہی ہے، زر ابن حبیش، یہ کہتے ہیں کہ I asked ابن مسعود about the معوذتین. At this he said I asked the prophet about them. So he said I was told read قل thus I read to you, so you also read similarly. Ubay said so the prophet read to us, thus we also now read. یعنی آپ دیکھیے یہ جو، چونکہ سوری اس میں آپ کو تھوڑی سی عربی مجھے ایکسپلین کرنی پڑے گی، میں نے اگرچہ اس کو بولڈ تو کر دیا ہے، ورڈ لف جو ورڈ ریڈ ہے اس کو میں نے بولڈن کر دیا ہے، انڈر لائن بھی کر دیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا پیدا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کل، تو میں اس کے جواب میں کل کہہ رہا ہوں، اور کل چونکہ دیکھیں دونوں صورتیں کل سے شروع ہو رہی ہیں نا، کل اعوذ برب الناس اور کل اعوذ برب الفلق، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سورہ ہے، انہوں نے جبریل نے تمہیں کہا کہ کل، یا پروفٹ تمہیں کہہ رہے ہیں کل، یعنی کل کا تو مطلب ہے نا ریڈ آؤٹ، پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کل انہوں نے کہا تھا لہٰذا میں تو کل پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، ذرا اس کو انٹرسٹنگلی ایک اور چیز سے بھی آپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، اچھا یہ تو وہ ایکچولی بیسکلی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو روایت ہے یہ بخاری میں بھی اسی طرح سے موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں، آپ یہ دیکھیے کہ جو اس کے اپنے الفاظ ہیں وہ کتنے زیادہ ایک مسئلے کو پن پوائنٹ کر دیتے ہیں، وہ آپ آگے خود دیکھ لیں گے۔ یعنی صورت واقعہ یہ سامنے آتی ہے کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کل اعوذ برب الفلق کا کیا مطلب ہے، کہو، کیا کہو، اے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ برب الفلق، میں نمودار کرنے والے، میں یعنی it's like a first ورڈ نریشن سے آپ کہتے ہیں نا کہ ان دا فرسٹ پرسن، کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں اس برب الفلق، اس رب کی جو نمودار کرنے والا ہے۔ اب وہ کل کا ورڈ کے بارے میں وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کل تمہیں جبریل کی طرف سے روایت ہوا ہے، یہ کل قرآن کی اس سورہ کا حصہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اسی طرح سے کہا گیا تھا کل، یعنی آئی واز ٹولڈ کل، تو میں کل کو اس کے حصے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اچھا اگر آپ حصے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے جواب میں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دس آئی ریڈ ٹو یو سو یو آلسو ریڈ سملرلی۔ تو دیکھیں اس سے بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ کوشچن یہاں سے یہ پیدا ہوا کہ بھئی ورڈ جو کل ہے وہ تو یہ ایک کمانڈ ہے نا کہ آپ پڑھو، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کل جو ہے یہ وحی کا حصہ ہے، یہ یا کل جو ہے یہ جبریل کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جبریل کہیں کل، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ اب آگے بیان ہو رہا ہے وہی وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں کہ ریڈ آؤٹ اینڈ وٹ ایور از سیڈ آفٹر دیٹ وڈ بی ایکچولی واٹ آئی ہیو ٹو گو ریڈ آؤٹ، لیکن کیا یہ جو ریڈ آؤٹ کا ورڈ ہے یہ کیا وہی کا حصہ ہے کہ یعنی دوسرے لفظوں میں جبریل یہ کہہ رہی ہے کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الفلق، پڑھو کہ اللہ ایک ہے، پڑھو کہ اللہ جو ہے وہ نمودار کرنے والا رب جو ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، یہ ہے نا؟ تو یہاں ہے جس سے ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ اصل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روایات کے اندر جو غدر بود ہوئی ہے، روایات کے اندر جو مکس اپ پیدا ہوا ہے، وہ اس کا سرے سے تھا ہی نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو کوئی یہ شبہ تھا کہ وہ قرآن مجید کی صورتیں تھیں یا نہیں تھیں، یعنی اس کے بارے میں تو ہمیں بالکل واضح ہو کے معلوم ہو گیا، یعنی جو ہم نے تنقید کی یہ بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ یہ موقف ان کا غلط ان سے نریٹ ہوا ہے، انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا۔ ہاں البتہ ایک چکر ضرور ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لفظ کل ہے یہ کیا سورت کا حصہ ہے، یہ جبریل جب وہی لے کے آئے ہیں تو ان کو وہ آگے سے کمانڈ دے رہے ہیں کل، تو اس کے جواب میں دیکھیے انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ کل جو ہے وہ وہی کا حصہ ہے۔ سو یہ دیکھیے نا یہ ورڈ کیا ہے، I was told read, thus I read to you so you also read similarly۔
تو یہ وہ اصل میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ نہ سمجھنا کہ کل جبریل کہہ رہے ہیں اور آگے اس کا موقول آ رہا ہے، نہیں، وہ اصل میں کہہ رہے ہیں کل، اور آگے جو وحی ہے وہ بھی کل سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال ہے خواتین حضرات یہاں ہے جو ایسا لگتا ہے کہ راویوں میں جو غلطی ان کو لگی کہ دے ایکچولی مکسڈ اپ، یعنی ایک سوال جینوئنلی پیدا ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذہن میں، وہ یہ سمجھے کہ اصل میں جو سورہ ہے وہ اعوذ برب الفلق ہے، کیونکہ اصل میں تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کہیں یہ کل کا ورڈ گیبریل یا جبریل کہہ رہی ہے یا پروفٹ اپنی وحی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو دیکھیے کہ زر کہتے ہیں کہ I asked عبداللہ ابن مسعود about the معوذتین، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تھا اور میں نے یہ سوال جا کے پوچھ لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بھائی نہیں کل تو اس کا حصہ ہے، تو لہٰذا میں بھی اس کو حصے کے طور پہ سمجھ رہا ہوں. تو یہاں خواتین حضرات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اس گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اور یہ ونس اگین ایک ڈیمونسٹریشن ہے دیکھیے اس چیز کی کہ دیکھیے بعض دفعہ راوی حضرات کسی چیز کو مختصر کر دیتے ہیں، بعض دفعہ کسی چیز کو حذف کر دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی روایت آپ کو پھر مل جاتی ہے جس میں یہ مسئلے کا پورا حل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے یہ روایت نہ ملتی تو شاید ہم اسی چیستان میں اور اسی بھول بھلائیوں میں رہتے، اور probably I would have at least ended up in corroboration with what our previous authorities have said کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ابن حزم نے کہا، جیسے امام رازی نے کہا، جیسے ابو بکر ابن عربی نے کہا کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ وہ روایتیں سند کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں جو یہ موقف بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کے قرآن ہونے کا انکار کیا. لیکن مزید جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پخت و پوز ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور وہ چھوٹا سا مسئلہ تھا جن کو راوی کے سوء فہم نے یا راوی کی مس انٹرپریٹیشن نے راویوں نے اس بات کو کیا سے کیا بنا دیا. سوال سادہ سا تھا کہ یہ لفظ کل ہے یہ وحی کا حصہ ہے، یعنی سورہ کا حصہ ہے، یا یہ جبریل نے محض کہا تھا کل. یہ کوشچن ان کے ذہن میں پیدا ہوا، وہ جا کے انہوں نے کلیریفائی کر لیا. اس کلیریفیکیشن کے نتیجے میں وہ کبھی جب ان کے شاگردوں کے آگے بیان ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے وہ پوری کی پوری صورت ہی کے بارے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں، حالانکہ کوشچن ان کے بارے میں صرف پہلے لفظ کے بارے میں پیدا ہوا تھا. تو یہ میری اس میں فائنڈنگ ہے، اور میں اس کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ونس اگین یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم جب روایتوں کا مطالعہ کریں، روایتوں کو تفصیل سے دیکھیں، تو ایک ہی متن کی ساری روایات کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کلو آپ کو مل جاتا ہے کسی ویرینٹ ٹیکسٹ کے اندر جو کسی الجھے ہوئے مسئلے کو سالو کر سکتا ہے. سو میں اپنی بات کو جیسے اب یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد، بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی مخلوق ہوتے ہیں جو اپنی زندگی مشکل کر کے ہماری زندگیاں آسان کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. تو پہلا سوال ہے احمد شعیب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم سر. میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ وہ تصویریں بھیجی تھی کہ وہ اباؤٹ حفظ کے بیسکلی ان کی قرات دو جگہوں کی وہ میں نے ریفرنس دی تھی، ایک وزینت الکواکب اور دوسرا وزینت الی الکواکب، اور پھر وہ سلام اور سلم والا، اور وہ جو آپ نے ذوف اور ضعف والا بتایا ہوا کہ وہ قرات العامہ سے ان میں کانٹرڈکشن ہے، اور کہ انہوں نے ایک حدیث سے وہ ریڈنگز اخذ کی تھی، اور یہ بھی کہ حفظ wasn't actually a popular reading، تو وہ قرات العامہ کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، میں نے خیال ہے میں کسی جگہ پہ اپنی کتاب میں یہ مینشن بھی کیا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جو قاری حضرات ہیں، یہ جو 7 قراء ہیں جو ابو بکر ابن مجاہد نے اپنے زمانے میں جن کو مرتب کیا، ان کی جو اصل کلیم ٹو فیم ہے سو ٹو اسپیک، وہ لہجہ ہے، نہ کہ الفاظ کا اختلاف. یعنی پہلی اصولی بات تو آپ یہ سمجھ لیں. اسی کو ہم یعنی آپ قرات کو تقسیم کرتے ہیں تو 2 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں فرش الحروف، یعنی فرش کا کیا مطلب ہے، جو اختیار لوگوں نے استعمال کیا یا ان قراء حضرات نے استعمال کیا، اور اس کا ایک اصول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لہجہ کیا اختیار کیا. تو ہم جو حفص کا جو لہجہ ہے یا عاصم کا جو لہجہ ہے یا ابن عمر کی جو ابو عامر کی قرات ہے، یا عبداللہ ابن عامر کی یا ابو عمر کی یا حمزہ کی یا کسائی کی، جو جتنی بھی نام آپ لے لیں، ان سب کی جو قراتیں ہیں بنیادی طور پہ جس کی وجہ سے ان کی مشہوری ہوئی، وہ فروش کی وجہ سے نہیں ہوئی. فروش کیا ہوتا ہے؟ فروش ہوتے ہیں اختیارات ان کے، جس میں وہ الفاظ میں سے کسی کو چوز کرتے ہیں، کسی کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پریفرنسز جو ہوتے ہیں. ان کی اصل جو وجہ شہرت ہے وہ ان کا وہ قرآن پڑھنے کا لہجہ ہے، جس کے اندر
کسی نے ادغام کیا، کسی نے تفخیم کی، کسی نے ترقیق کی. یہ سارے کی ساری جو ٹرمینالوجی ہے یہ قرات کی یا تجوید ان براڈر سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو ریسائٹ کیسے کیا. تو ان سب نے کوشش یہ کی ہے کہ عرب لہجے کو وہ کاپی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فروش تھے جس میں ان کے اختیارات استعمال ہوئے تھے تو وہ ظاہر ہے وہ موجود ہی تھے. تو اب میں جو اپنے پورے کے پورے اس معاملے میں آرگیو کر رہا ہوں وہ کیا آرگیومنٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو قرات عامہ ہے جیسے کہ وہ ہمیں ملی ہے وہ مصحف کی قرات ہے، وہ ان قاریوں نے اپنے فروش کے لحاظ سے بھی پڑھی اور اپنے لہجے کے لحاظ سے بھی پڑھی. وہ واحد شخص یا وہ واحد آپ کہہ لیجیے اتھارٹی جس نے قرات العامہ کو یا مصحف کی قرات کو اپنے اختیار کے بغیر پڑھا وہ عاصم ہے. اور عاصم سے پھر وہ آگے جا کے ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ان کے شاگرد حفص ہیں جس سے وہ مشہور ہوئی. اور حفص کی وجہ سے جو ان کی مشہوری ہوئی وہ بھی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کا جو قرآن پڑھنے کا جو انداز تھا اس کو سب لوگوں نے سراہا اور یہ بتایا کہ اپنی نیچر میں یہ عربوں کے لہجے کے بہت قریب ہے. یہ ہے جو اصل میں بات ہے سمجھنے والی. یہ جو دوسرا پہلو ہے نا کہ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ راویوں کا جو اختیار ہے جس کی وجہ سے روایت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی، جیسے ضعف کے اندر ضعف پیدا ہو گیا، یا جیسے آپ نے زینت الکواکب کی مثال دی، یہ ساری وہ سیکنڈری چیزیں ہیں جو خبر واحد سے آپ کو ملی ہیں. ان کو ظاہر ہے ان خبر واحد سے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی ان کی حیثیت کیا ہے. وہ اس تواتر سے کا کوئی کلیم وہ نہ کر سکتا ہے نہ وہ موجود ہے. میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ دیکھیے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرا کو امیجن کریں، فرض کیجئے وہ گراؤنڈ زیرو یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو قراء حضرات ہیں they all were about 50 to 70 years after him, many of them even after that. ان کے درمیان کوئی آپ کو شاگرد اور استاد کی نریشن نہیں ملے گی. احمد آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے جو کچھ سنا میرے استاد سے میں نے سنا، انہوں نے ان کے استاد سے سنا، کیا سنا ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ بھی یہ سائٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ایک کمزور روایت ہے، تو یہ تو میں پہلے تنقید کر چکا ہوں کہ یہ حفص کی جو روایت ہے وہ بالکل کمزور ہے جب آپ اس کو حدیث کے موقف سے دیکھیں گے. لیکن وہ جو وجہ ہے جس سے حفص کی قرات مشہور ہوئی ہے وہ اپنے فرش کی وجہ سے ہوئی نہیں ہے، وہ اپنے عربی لہجے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اگر آپ اس ڈسٹنکشن کو اپنے اندر محلوظ رکھیں کہ کسی چیز کا جو مشہور ہونا ہے وہ اٹ از ناٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ جو وہ روایت کر رہے ہیں اختلافی الفاظ کی وہ ہم کسی وجہ سے زیر بحث لے کے آ رہے ہیں. یعنی حفص کی قرات اس لیے حفص نہیں بنی کہ اس نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عربی لہجے کی وجہ سے بنی. یا اسی طرح سے ابو عمر کی جو قرات کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن قرات ہے تو اس وجہ سے نہیں بنی کہ ان کے کچھ اپنے فروش کے مسائل تھے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، بلکہ اس لیے بنی کہ انہوں نے عربی لہجے میں قرآن کو پڑھا تھا. تو اصلاً اگر آپ بالکل دور اولی کتابوں کو دیکھیں گے تو قرات کا جو ایشو ہے یہ اس میں فروش تو بہت کم زیر بحث آئے ہیں جس میں اختیار استعمال کیا ہے. ہر جگہ ایک قاری کو جس نے قاری بنایا ہے وہ ان کا عربی لہجہ ہے. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو میرا خیال ہے پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال دیکھیں پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ یہ پیدا یہاں سے ہوا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھیے حفص کی ایک پوری کی پوری سند ہے، ایک ابو عمر کی سند ہے، ایک حمزہ کی سند ہے، اور ہم اس سند کو کمزور یا قوی قرار دے رہے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیے جس وجہ سے ان کی قرات مشہور ہوئی ہے مصحف کی قرات کے طور پہ وہ ان کا عربی لہجہ ہے، وہ ان کے فروش یا اختیارات کا استعمال نہیں ہے. صرف اتنی سی بات اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ روایت کے پہلو سے جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں روایت جو ہے یا فلاں الفاظ جس روایت کے اندر آئے ہیں وہ روایت کمزور ہے، تو پھر وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہوا کہ حفص کا جو بولنے کا انداز تھا، جو ان کی تجوید تھی، جی اس کو لوگوں نے قرات العامہ میں ایگزیکٹلی جی دس از دا سیکرٹ. آئی مین یہ وہ آپ کہہ لیں کہتے ہیں نا کہ ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حفص کا قرات عامہ کو پڑھنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرات عامہ کو عرب لہجے میں پڑھا اور اپنا اختیار استعمال نہیں کیا. باقی لوگوں نے بھی یہ کام کیا، باقی لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا اختیار بھی استعمال کر لیا. لیکن جو ان کی مشہوری ہوئی ہے جس وجہ سے they have become 7 famous قراء or the 7 famous reciters, it is because of their recitation, the style of their recitation in which they actually try to copy the Arabs, the way they would read. جیسے آج بھی آپ دیکھیں نا، ہاں انگریزی کوئی اگر بولے گا برٹش انگلش یا کنگز انگلش یا کوئنز انگلش تو ہم کہیں گے کہ اچھا یار یہ تو بالکل اٹس لائک اسپیکنگ ایز اف جو اس کا اوریجن ہے جہاں سے وہ زبان نکلی ہے آپ ایگزیکٹلی کاپی کر رہے ہیں. یا اگر آپ اردو زبان کی بات کریں تو لکھنؤ کا جو ایک لہجہ ہے یا دلی کا ایک لہجہ ہے
تو اس میں آپ لہجوں کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھیے اہل زبان کے لہجے کے کتنے قریب ہے. تو یہ قراء حضرات کی جو اصل مشہوری ہوئی ہے اس لہجے کو کاپی کرنے سے ہوئی ہے. اختیارات کا جو استعمال ہے یہ تو اتنا مائنر ہے. یعنی اگر آپ مجھے میں آپ کو ایکسپلین کروں, ابو بکر ابن مجاہد کی کتاب السبع اتنی سی کتاب ہے, یعنی اٹس اباؤٹ 400 پیجز میں بھی. تو اس 400 پیجز کے اندر جو فروش ہیں, جو اختیارات ہیں, وہ اتنے کم ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. زیادہ تر جو ہیں وہ لہجے کے اختلاف ہیں. مثلا یہ کہ کسی نے واو کو لمبا پڑھ دیا, کسی نے الف کو چھوٹا پڑھ دیا, کسی نے اس کو مد کر دیا, یعنی اس کی تمدید کر دی. تو the way they would read that is the thing that really abounds. تو اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر یہ جو الفاظ کا اختلاف ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تو پیدا ہی وہاں سے ہوا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان نے روایتیں ان کو مل رہی ہیں, صحابہ ایک سے زیادہ طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور میں ان کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ صحابہ کا ایک سے زیادہ طریقے سے قرآن پڑھنا یہ ایک طرف ہے, اور ان حضرات کا, نافع کا یا ورش کا یا قالون کا قرآن پڑھنا یہ بالکل اور چیز ہے, کیونکہ ان کے پاس تو روایت پہنچی ہی نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے پاس جو روایت پہنچی تھی اس کا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. یعنی ہمیں تو اطلاع یہ ملتی ہے کہ دیکھیے نافع کو کذبہ بھی ملا, کذبہ بھی ملا اور کذبہ بھی ملا, اور انہوں نے ترجیح دے کے کذبہ کر دیا مثال کے طور پہ. لیکن وہ جو 3 دوسرے ویریشنز تھیں اس کے بارے میں اس وقت ہماری جو قرات کی کتابیں ہیں وہ خاموش ہیں کہ وہ اصل میں تھا کیا, یہاں ہوا کیا. یہاں پہ ہم نے ان پہ اعتماد کر لیا کہ بھئی چونکہ صاحب حیثیت لوگ ہیں اور قابل اعتماد لوگ ہیں, جھوٹ نہیں بول سکتے, تو جو بھی ان کو ملا ہوگا صحیح سند سے ملا ہوگا. لیکن دیکھیے حدیثی کے جو سٹینڈرڈز ہیں آف کرٹیسزم وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دس از ناٹ سفیشینٹ, یعنی یہ اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ انہوں نے یہی چیز اپنے استاد سے پڑھی اور انہوں نے اپنے استاد سے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ جاتا ہے. یہ آپ کو نہ میں چونکہ بہت ٹائم میں نے صرف کیا ان ساری روایتوں کی تطبیق کرتے ہوئے, I can say without any second opinion as far as I'm concerned in my own mind, you will not find any of these روایات to be مرفوع. یہ ساری کی ساری منقطع روایات ہیں, اور ان منقطع روایات کو ہم نے اس لیے ایکسیپٹ کر لیا کہ بنیادی طور پہ یہ ساتھ کے ساتھ ریسائٹرز تھے, ان کو ہم نے ان کی جلالت قدر کی وجہ سے کہا کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے فقہا میں امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد حنبل یا امام جعفر صادق وغیرہ کو ایک سٹیٹس دے دیا, اور کچھ چیزوں کو ہم نے کہا یہ انچیلنجبل ہے. تو یہاں یہ انچیلنجبل سٹیٹس ان کو دینے سے ہی مسئلہ پیدا ہوا ہے. اگلا سوال ہے سہیل انور صاحب. اس میں آج کل جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اسراء یا معراج کے واقعے پہ ہو رہی ہے. دوسری قسط پہ ہے اس کی جو پہلی قسط تھی اس میں غامدی صاحب نے قرآن کی کچھ آیتیں اور 3 قرآن کی آیتیں 2 مختلف صورتوں سے اور ایک حدیث کو اپنا بنائے استدلال بنایا تھا. حدیث جو تھا وہ ابن انس سے فالوڈ تھا, اور وہ سیاستہ کی کسی کتاب میں سے حدیث تھا. وہ پورا حدیث تھا جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, جس میں حضور آسمان پہ گئے اور پھر ان کو 7ویں آسمان پہ لے کر گیا, اور 50 نمازیں, 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20 اور ایونچولی 5. تو غامدی صاحب نے پورا ڈیٹیل میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث سنایا اپنی پہلی قسط کے اندر. اس حدیث کا ایک پارٹ جو غامدی صاحب نے سنایا وہ یہ بھی تھا کہ ڈیورنگ اس پروسیس کے جب حضور آسمان پہ جا رہے تھے, حضور کا سینہ آب زمزم سے صاف کیا گیا یا اس کو دھویا گیا. لیکن آپ کی ایک پرانے پروگرام کے مطابق آب زمزم کی جو روایت ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوئی. ناٹ ایز وی نو, جو آب زمزم ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. آب زمزم کا چشمہ ہوگا اپنی جگہ, لیکن قرآن سے وہ ثابت نہیں ہوتا. تو اب ان دونوں روایت کے اندر جو غامدی صاحب نے کہی, جو آپ نے اس میں کانٹرڈکشن ہے, بوتھ کی ناٹ بی رائٹ. اگر آب زمزم وہ چیز نہیں ہے تو پھر ابو انس کی روایت ہیز ٹو بی رانگ ایز ویل, کیونکہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. نہیں کیوں اس میں نہیں آپ کا سوال میں سمجھ گیا, لیکن اس میں پرابلم کیا پیدا ہوتی ہے. یعنی ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کے بارے میں یہ بات کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑ کے وہ نکلا, یہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے. صرف اسی چیز کو ہم نے چیلنج کیا تھا. یہ تو چیلنج نہیں کیا تھا کہ زمزم کا کنواں ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتا, یا اس کا کوئی اوریجن نہیں ہے. زمزم کے کنویں کے تحت موجود ہے. اور پھر یہ بات کہ اگر زمزم کے کنویں کے پانی سے ان کا دل کو دھویا گیا, جیسا کہ استاذ ابھی آگے جا کے میرے خیال ہے ابھی اس پہ گفتگو نہیں ہوئی, وہ واضح کریں گے, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہی تھا, ایک رویا تھا, جس میں انہوں نے یہ تفصیل بتائی ہے. آئی تھنک وہ دیٹ شوڈ بی کمنگ اپ ان سم آف دا نیکسٹ ایپیسوڈس, وہ آپ اس پہ سن لیں گے. لیکن آئی ڈونٹ فائنڈ اینی کانٹرڈکشن. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے جس چیز کو ہم نے جس کی تنقید کی تھی نا, وہ یہ تھی کہ اس کنویں کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے یہ پیدا ہوا, یہ روایت جو جس طرح سے ہم نے اس کو تجزیہ کیا تھا وہ واضح ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی اس میں رول نہیں ہے.
کیونکہ حضرت اسماعیل تو اس وقت جب انہوں نے بسایا حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو، وہ تو 14-15 سال کے تھے یا 16 سال کے تھے، تو ایڑیاں رگڑ کے تو ظاہر ہے بچے کے سے پیدا نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک بالکل اور چیز تھی. وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسے پروفٹ کی سیرت کے بارے میں کیا آپ رائے قائم کریں گے جو ایک بے آب و گیا مقام پہ اپنی بیوی کو اور اپنے سو ٹو اسپیک 1.5 سال کے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے چلا آئے، اور وہ سسک کے بائی اسٹروک آف لک ان کو ایک قافلہ مل گیا، وہ قافلہ آیا، اس قافلے نے پھر وہاں پہ اپنے آپ کو پڑاؤ ڈال لیا، ان کو پانی نظر آیا، اور پانی بھی اس طرح سے نکلا کہ جیسے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے. تو یہ تو استحالہ اس پہ ہم نے یعنی ایک لحاظ سے تنقید کی تھی. یہ جو روایت ہے جو استاذ نے پڑھی ہے، یہ تو صرف یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، ان کا ایک خواب تھا جس کو انہوں نے دیکھا، اور اس خواب کے اندر انہیں یہ محسوس ہوا کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں اور سارا کا سارا واقعہ ہوا ہے، اوپر آسمان کی طرف وہ گئے. ابھی انہوں نے ایک کو کامنٹ کرنا ہے، میں پری میچورلی بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس ابھی روایت کو آئندہ کی کسی ایپیسوڈ میں زیر بحث آنا ہے. تو وہ تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے دل کو دھویا گیا. یہ فزیکل ہیپننگ تھی نہیں، یہ تو ایک خواب کی ہیپننگ تھی جس کے اندر ایز اے سیڈ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک معاملہ کیا گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک ریپرزنٹیشن ہے نا، ایک سمبلزم ہے کہ وہ دھونے سے مراد کیا ہے. آئی تھنک ہی ول ایکسپلین دیٹ ایز ویل. لیکن آئی ڈونٹ فائنڈ اینی کانٹرڈکشن بٹوین دس اینڈ واٹ وی اسٹڈیڈ ارلیئر آن انلیس آئی ایم مسنگ آؤٹ سم تھنگ. لیکن اس کی جو سمبلزم ہے اور جو رویا کی جو حیثیت ہے اس کو میں بالکل سمجھ چکا ہوں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے زمزم ہولی اس لیے ہے، یا ہم یہ آج تک سمجھتے رہے تھے آپ کی لیکچر سننے سے پہلے، اس کی جو ویلیو ہے ہمارے نزدیک زمزم کی وہ اس لیے ہے کہ پیغمبر کی ایڑیوں سے نکلا تھا. ہمارے نزدیک اس کی ہولینس کی ویلیو ہے. تو اگر وہ پیغمبر کی ایڑیوں سے نکلا ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے جیسے چشمہ لائک اینی ادر. بالکل ایسے ہی، جی جی ایسے ہی. تو ایسے ہی ہے کہ جیسے زمزم سے، جی دیکھیں وہ جو ہولینس تو اس کے اندر ہم نے انکارپوریٹ کی ہے. یعنی وہ روایت تو یہ کہتی ہے کہ بس زمزم کے پانی سے دھویا گیا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمزم کے پانی کو کوئی مذہبی سینکٹیٹی حاصل ہے. ایک صاف چشمہ ہے جسے دھو دیا گیا. ایک میٹر آف فیکٹ بات ہے جس کے اندر کوئی ریلیجس سینکٹیٹی اٹیچ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ خود ایک سمبلزم ہے نا، یہ اصل میں تو نہیں ہوا نا ایسے کہ دھویا گیا نکال کے، بلکہ جی. تو اس وجہ سے اس کا دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کا کوئی ہولینس سے تعلق بھی نہیں ہے. میرا بس پوائنٹ یہ تھا کہ اگر وہ ہولی واٹر نہیں ہے، میرے ذہن میں جب میں نے غامدی صاحب کی بات سنی تو یہی میری سمجھ میں آئی کہ حضور کا سینہ اسی لیے ایون ایز اے سمبل اس لیے دھویا گیا کہ اٹ واز ہولی واٹر. تو مجھے آپ کا لیکچر یاد آیا کہ اگر وہ ہولی واٹر ہے ہی نہیں تو why then use its name, then you can just said کہ حضور کا سینہ پانی سے دھو دیا گیا. نہیں چونکہ وہاں ذکر آ گیا، جی اصل میں وہاں ذکر آ گیا نا. اب چونکہ دیکھیے وہ روایت تو بھی زیر بحث آئے گی، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے روایتوں کا بعض حصہ وہ ہے جو بتاتا ہے کہ پانی سے دھویا گیا، بعض کا روایتیں کہتی نہیں زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو وہ روایتوں کے اندر بھی یہ کانٹرڈکشن موجود ہے کہ جس میں اصل میں دھویا کس سے گیا یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مثلا بخاری کی روایت اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں اس طرح کے الفاظ ہی نہیں ہے کہ زمزم کا ذکر آئے، وہاں محض یہ ہے کہ دل کو دھو دیا گیا. تو اس سے یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا کہ اچھا اگر زمزم سے دھویا گیا کسی اور روایت میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے زمزم واقعی ہولی ہوگا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ یہ بھی روایت میں پری میچور ہم اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، آگے جا کے وہ بتائیں گے آئی تھنک سو کہ وہ جو روایت ہے اس کے اندر خود یہ بات کہ کس چیز سے دھویا گیا دس از سیلف ناٹ کلیئر. ون آف دیم سیز کہ زمزم سے دھویا گیا، there are other things which say اور other narratives which say کہ بس پانی سے دھو دیا گیا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کیونکہ اس روایت میں کوئی ڈاؤٹ ہے then obviously it makes sense. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عمار ملک صاحب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا ان جنرل جو آپ کی اپروچ ہے کریٹیکل اسٹڈی آف حدیث کے حوالے سے، کہ آپ نے جس طرح بہت ساری حدیث کے ہمیں دکھایا ہے کہ بھائی اس کے اندر اس طرح کی ویک لنکس ہیں جن کی بیس پہ وہ انریلائبل ہو جاتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل محدثین ہیں اسپیشلی آج کے دور کے، وہ انہی حدیثوں کو اوتھینٹک قرار دیتے ہیں، تو کیا وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے جو آپ مینشن کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو کامن سینس کہتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھا جائے، تو کیا وہاں پہ پھر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ یعنی وہ کون سی اپروچ فالو کر رہے ہیں کہ جو آپ کا نتیجہ ڈفرینٹ نکل رہا ہے؟ تو دیکھیں ٹریڈیشنل محدثین سے دو طرح کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں. اگر تو آپ کلاسیکل محدثین کی طرف ریفر کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل کرتے ہیں. میں نے تو آپ کو دیکھا یہ دیکھیے امام ابن حزم کی مثال میں نے آپ کو اسی میں دی، امام رازی کی مثال میں نے آپ کو دی، ابو بکر ابن عربی کی مثال دی کہ انہوں نے تنقید کر کے بتایا کہ بھی روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ یہ نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کل کے زمانے میں
یہ ایک جنرل کنسنسس سا ہو گیا ہے کہ آپ نے روایات پہ تنقید نہیں کرنی یا روایت کو آپ نے ہر لحاظ سے ان کی تعویل کرنی ہے. تو یہ دور حاضر میں آپ کہہ لیں اس کا غلبہ ہوا ہے چند سو سال پہلے سے. ادروائز اگر آپ ہمارا دور جو روشن دور ہے شروع کی جو 4-5 صدیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو محدثین آپس میں تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو ذرا سا بھی اس میں تفصیل جاننی ہو نا تو آپ امام دارقطنی تھے جو امام بخاری پہ انہوں نے تنقید کی ہے الزامات و تتبع کے نام سے، بلکہ اس میں امام مسلم پہ بھی ان کی تنقید ہے. تو انہوں نے جا بجا ان کی روایتوں میں کہا ہے کہ دیکھیے فلاں چیز ان سے چوک گئی ہے، فلاں چیز ان سے رہ گئی ہے، اور اس کو ایک بالکل نیچرل طریقے سے لیا گیا کہ ہاں یہ کچھ انفارمیشن ہے، کچھ لیپس تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، اس کو ایک نیچرل مفہوم میں لیا گیا کہ انسان کی تحقیق ہے، اس میں 2 رائے بھی ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی یہی معاملہ جو ہے وہ امام مسلم نے امام بخاری پہ کیا. یعنی امام مسلم کا اگر آپ مقدمہ پڑھیں گے صحیح مسلم میں تو انہوں نے ان کے استاد امام بخاری اس پہ تنقید کی ہے، اور الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ کافی سخت الفاظ ہیں اپنے استاد کے بارے میں، لیکن آل ان گڈ فیتھ اینڈ آل ان دس مینر کہ بھئی ہم علم کی اس کو خدمت کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں اور دوسرے کی ہم تنقید نہیں کر رہے بلکہ ایک فالٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دور حاضر کا ایک المیہ ہے کہ جس میں روایت پرستی آپ کہہ لیجئے ایک جنون کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کوئی ریشنلٹی پیدا کریں ایون دو اٹس ناٹ authenticated. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس رویے کو پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ہمارے جو جلیل القدر محدثین، میں نے تو بالکل شروع میں ایک لیکچر دیا تھا، آئی ایم ناٹ شور آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، کہ جس میں صحابہ نے آپس میں تنقیدات کی ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ابو ہریرہ نے کی بات کو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو آپ نے بات صحیح نہیں سنی، بات تو یہ تھی، اور انہوں نے اس کو خوش دلی سے قبول کر لیا. اسی طرح سے حضرت عائشہ کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پوری کی پوری کتاب ہے جو لوگوں نے مرتب کی ہے، جس میں انہوں کی تنقیدات ہیں جو جمع کی گئی ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ دیکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے بات سنی ہے کہ گڑبڑ اس میں نہ ہو جائے، بات صحیح رہنی چاہیے. تو صحابہ کی اپنی روایت یہ تھی. پھر میرے خیال ہے میں نے ایک اور بھی شاید لیکچر دیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے ہمارے اپنے ہاں بھی روایت کتنی مستحکم رہی ہے کہ حافظ ابن حجر سے لے کے اور ابو بکر ابن عربی سے لے کے اور امام نسائی سے لے کے اور جتنی بھی ہماری جو اتھارٹیز ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ محدثین ہیں بلکہ انہوں نے حدیثوں کے وہ شارح بھی ہیں، جیسے حافظ ابن حجر جو ہیں وہ بخاری کے شارح ہیں، یا بدر الدین عینی جو ہیں یہ بھی بخاری کے شارح ہیں، یا امام نووی ہیں جو مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے تنقیدات کی ہیں. تو یہ تو چونکہ دیکھیں انسانی معاملہ تھا، اس وجہ سے تنقیدات سامنے آتی رہی اور کریکشن بھی ہوتی رہی. تو آئی تھنک یو جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ ٹریڈیشنل اسکالرز ایکچولی ہیو بیکم اے سلیو ٹو دیئر ٹریڈیشن. ادروائز اصل اسکالرز تو آئی وڈ ریگارڈ دیم ٹو بی کالڈ ایز کلاسیکل اسکالرز، اور ان کے ہاں تو یہ ٹریڈیشن بالکل عام تھی. آپ ہماری جو نشستوں میں اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی اپروچ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسانی کام چونکہ اٹ cannot be infallible, it cannot be fallible, it cannot اس میں کوئی غلطی تو ہر حال میں ہو سکتی ہے. تو all that we are trying to do is trying to understand their work, and if at all we come across any blemish or any oversight اس کو ہم کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی میں اسی واسطے میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ میں دور حاضر کے محدثین کی بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل شیخ البانی یا حافظ زبیر علی زئی جو ہیں، تو جب ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے فلاں حدیث کو صحیح کرا دیا تو میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے تحقیق کی، اور پھر اس تحقیق کے بعد انہوں نے کسی حدیث کے اوپر حکم لگایا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. بالکل. اور میری assumption تو یہی ہے کہ انہوں نے آپ جو اپروچ کہتے ہیں اسی اپروچ کو فالو کیا. تو میرا سوال اس لحاظ سے کہ جو یہ والے محدثین شیخ البانی ہو گئے، یعنی فار ایگزامپل یہ کسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ فار ایگزامپل یو آر سیئنگ کہ اس کے اندر جو ہے یہ مطلب قابل اعتبار نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں کہ جیسے ناصر الدین البانی جو ہیں انہوں نے جب تنقید کی تو ان کی بھی بخاری پہ تنقید موجود ہے، ان کی اگرچہ وہ شائع نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، مسلم پہ بھی ہے، اور باقی جو سیاستائی کتابیں ہیں وہ تو شائع بھی ہو گئی ہیں. صحیح ابن خزیمہ ہے یا صحیح نسائی ہے، وہ ساری کی ساری ہے، اسی طرح ضعیف نسائی ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اصل میں بنیادی طور پہ یہ کیا ہے کہ جو محدثین کے معیارات ہیں ان کی ری ایپلیکیشن کی ہے، اور اس ری ایپلیکیشن کے اندر چونکہ ڈیٹا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کے پاس، تو وہ اسی کی ایپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیٹا ایسا نہیں کہ وہ پبلک نالج نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ جب کھنگالتے ہیں اپنی ماضی کی کتابوں میں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دبی ہوئی ہوتی ہیں، جو لوگوں کے اس طرح سے پبلک نالج نہیں ہوتی، اس کے سامنے نہیں ہوتی. آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ڈیٹا بھی موجود ہے، آپ اس کو مس آؤٹ کر گئے ہیں.
یہ بالکل ایسی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈکشنری کے اندر بعض الفاظ موجود نہیں ہوتے، محققین کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس لفظ کا ایک شیڈ یہ بھی تھا، اور کلاسیکل لوگ یا اہل زبان اس مفہوم میں بولتے تھے، لغت میں اس کو درج کرنے سے رہ گیا، تو اہل زبان لغت کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ کہ ایٹ ٹائمز استقصاء پورا نہیں ہوتا. استقصاء کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کمپریہنسولی سارے الفاظ کا مطلب نہیں کیا ہوتا، اور کوئی لفظ کا مطلب رہ گیا ہوتا ہے تو وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیر از سم ڈیٹا وچ وی آر مسنگ آؤٹ آن، کیونکہ وہ سارے انسائکلوپیڈیاز ہیں پرانے زمانے کی جو ہمارے بایوگرافیکل بکس ہیں جن کو آپ کتاب رجال کہتے ہیں. اگر آپ کسی وقت خود بھی ان کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک محیر العقول، یعنی اٹس لائک دے آر ہیوج انسائکلوپیڈیا جس کے اندر سے آپ کو انفارمیشن سفٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہے. آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ سفٹ آؤٹ کرنا اس لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ ان کے بہت زبردست کمپیوٹر پروگرامز بن گئے ہیں، ہمیں ایکسیس کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. اور وہ جو چیزیں تھیں جن کو آپ پہلے آپ کو سب لفظ پڑھنا پڑتا تھا، اب آپ ایک لفظ کی سرچ لگاتے ہیں اور وہ پورے کا پورا ڈیٹا اس کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جیسے کہ میرے استاد جو ہیں غامدی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تحقیق اتنی آسان ہو گئی ہے کہ جو ڈیٹا انالیسز ہے یا ڈیٹا کلیکشن ہے جس میں آپ کو پہلے سفر کرنا پڑتا تھا اور معلوم نہیں کن کن لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا، اب آپ ایٹ جسٹ ون کلک اوے آپ وہ ڈیٹا آپ کے سارے سامنے آ جاتا ہے. تو آئی تھنک اٹس جسٹ اے کویسچن آف ایکسیسنگ دیٹ ڈیٹا مور ان اے مور کمپریہنسو وے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا اگر میری کوئی تنقید ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ میری تنقید سنیں کسی روایت پہ اور اس تنقید کو تنقیدی نگاہ سے سنیں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ تنقید ذرا متجاوز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور فلاں کی زیادہ معتدل تنقید ہے، تو آپ ان کی بات کو سنیں، ان کی بات اگر زیادہ بہتر ہے ان کی بات کو آپ مانیں. تو دیکھیں تنقید نگاری جو ایک پورا شعبہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے آرگیومنٹس پہ، دلائل پہ. آپ دلائل پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ بھئی اگر امام البانی کے جو ہیں دلائل زیادہ مضبوط ہیں اور فلاں صاحب کے جو دلائل ہیں وہ کمزور ہیں تو ہی ڈز ناٹ میرٹ دیٹ اٹینشن. تو یہ ریسرچ اور تحقیق اور ایکیڈیمک جو مزاج ہے آپ کو وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ کو دلائل کا جائزہ لینا ہے، جس کی دلیل آپ کو مضبوط لگے اس دلیل کے لحاظ سے آپ کو اپنا علم میں اضافہ کرنا ہے، اور باقی لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم کرنی ہے کہ ان کو غلطی لگی ہے. سنسیئرلی غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں اور اس کا پورا امکان ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری ریسرچ پیش کی ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں، کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم درست بھی کر لیں گے. لیکن علم کا جو دھارا ہے اسی طرح آگے بڑھتا ہے میرے خیال سے. اگلا سوال ہے رفیہ خواجہ. رفیہ خواجہ پلیز انمیوٹ یور سیلف. وعلیکم ڈاکٹر شہزاد، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ معذتین جو ہیں یہ تو ہم ڈے 1 سے پڑھ رہے ہیں قرآن شریف میں، اور ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ دس از اے پارٹ آف دا قرآن. تو یہ ایک ورڈ کل کے اوپر جو ذرا سی ڈسکشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی اسکالر اس کو نکال سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے پارٹ آف دا قرآن؟ یہ کچھ مجھے سمجھ نہیں، میں نے تو دیکھیے یہ تو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصلاً تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اصلاً تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس کو قرآن ہی سمجھ رہے تھے، اور جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو قرآن کا ان دونوں صورتوں کا حصہ نہیں مان رہے تھے، وہ سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی اس میں بہت سارے کمزوریاں ہیں، اس کو ایکسیپٹیبل ہم نہیں کر سکتے. میں نے تو مزید بنا آپ کو یہ بتایا ہے کہ کوئی مسئلہ چھوٹا سا تھا جو بڑھتے بڑھتے یہ جگہ پہ پہنچ گیا. تو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کل جو ہے یہ وحی کا حصہ ہے یا جبریل نے آ کے کہا تھا. اور وہ بالکل صراحتاً آپ کو میں نے بتایا، روایت بھی ایگزیکٹلی ہمارے سامنے آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ فقیر اللہ کل فقل، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہو کل، تو میں نے کہا کل. تو یعنی ایگزیکٹلی ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا کہ اتنی سی بات تھی جو بس تھوڑی بہت ڈسکشن میں آئی کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ وحی کے طور پہ آپ نے کہا ہے یا یہ جبریل کے الفاظ کے طور پہ کہا ہے. تو اس کو جب یہ نریٹ ہوتے ہوتے آگے پہنچی ہے تو اس کے اندر یہ چیز داخل ہوگی کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود تو پوری کی پوری سورہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل جو تھے وہ ان کو کچھ دعائیں سکھا رہے تھے. تو بات اتنی تھی، وہ ہوتے ہوتے کیا بن گئی. یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے اپنی ریسرچ سے کہ دیکھیے بعض دفعہ بڑی معمولی بات ہوتی ہے اور روایت میں وہ بھونڈے طریقے سے ڈسپلے ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی بڑی بہترین مثال ہے کہ بڑی معمولی بات یہاں تک منتج ہو گئی کہ آپ کو یہ سننا پڑا، اور امام احمد بن حنبل نے یہ ریکارڈ کر لیا اپنی مسند کے اندر کہ کانا یہ حکو المعوذتین، وہ معوذتین کو ڈیلیٹ کر دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انہما لیستا من کتاب اللہ، یہ دونوں کی دونوں ہی کتاب اللہ کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، کہا جو کچھ تھا وہ اتنی ہی سی تھی اور وہ سوال تھا صرف، اور وہ بھی ابی ابن کعب سے سوال انہوں نے کیا. زر کہتے ہیں کہ میں نے ابی سے صحیح سوال کیا، انہوں نے ہی کہا کہ بھئی ہم نے تو پروفٹ سے یہی سنا تھا. تو وہ بات وہاں حل ہو گئی. لیکن ایز اے سیڈ کہ وین اٹ اسٹارٹیڈ ٹو بی نریٹڈ تو بات کچھ سے کچھ ہوگی.
تو یہ تو میں آپ کو صرف اس چیز کی مثال دے رہا ہوں, آپ یاد کیجیے, ریکال کیجیے, شروع میں نے جو آپ کو ایک گفتگو کر کے بتایا تھا کہ راوی حضرات جب کچھ سنتے ہیں بعض دفعہ تو کس طرح سے وہ بات کو مکس اپ کر دیتے ہیں ایٹ ٹائمز, اور یہ ہم بھی کر دیتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی انسان تو ان سے بھی ہو گیا, تو ہمیں یہ الگ الگ کرنا ضروری ہے. تو اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں. جی جی بتائیے. میں کہہ رہی ہوں ایگزیجریشن بھی ہو جاتی ہے اور ڈسٹورشنز بھی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ہم بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے ایگزیجریشن, ڈسٹورشن یہ ہیومن ویکنیسز ہیں, اس سے ہم مبرہ نہیں ہو سکتے ان اسپائٹ آف ٹرائنگ ہارڈ. اسی طرح سے وہ بھی راوی تھے, ان سے بھی یہ ہو گئی. تو جو خلاصہ ہے اس پورے آج کے لیکچر کا بیسکلی یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جیسے کہ وہ رپورٹ ہو گئی ہے. بات صرف اتنی ہوگی غالباً کہ کل کے بارے میں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, وہ کلیئر ہو گیا سوال. لیکن جب وہ آگے بیان کیا ان کے شاگردوں نے, اور جو کوفے کے شاگرد تھے خاص طور سے, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مدینے میں شاگرد جو تھے ان کے, جو زیادہ اسٹرانگ تھے, جو زیادہ جلیل القدر تھے, انہوں نے تو یہ موقف بیان نہیں کیا عبداللہ ابن مسعود کا. عبداللہ ابن مسعود تو عرضہ اخیرہ میں موجود تھے. انہوں نے اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو عرضہ اخیرہ میں تو ظاہر ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی گئی ہوں گی نا, آبویسلی پورا قرآن پڑھا گیا. تو اس لیے یہ صاف واضح ہے کہ یہ ان سے غلط منسوب ہو گیا ہے. لیکن اب یہ منسوب ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ مان لیں کہ سب کچھ گھڑ دیا گیا ہے, یعنی جان بوجھ کے گھڑ دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہوا. میرا گمان یہ ہے کہ گھڑا نہیں گیا, بات ایک چھوٹی سی تھی, وہ ڈسٹارٹ ہوتے ہوتے ہیومن ویکنیسز کی وجہ سے کچھ بن گئی. اگلا سوال ہے عمران بابر صاحب کا. عمران بابر پلیز گو اہیڈ. سر ابھی بات زمزم کے حوالے سے ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہولی واٹر. جی آپ نے کہا کہ اس میں تقدیس, کافی احادیث ہے اس میں, اب ہولی واٹر کا لفظ تو نہیں استعمال ہوا, لیکن اس میں زمزم کے پانی کی فضیلت ہے, اسے بہترین پانی کہا گیا. اور پانی کوئی ایک روایت بتائیے, کوئی ایک بھی روایت اگر ہے جو صحیح ہو تو مجھے بتائیے گا, بڑی خوشی ہوگی مجھے. ہر جگہ جہاں پہ بھی یہ روایتیں آئی ہیں ان میں سے زمزم کا ورڈ میں, خاص طور سے جہاں ایک فضیلت کی روایت جہاں کبھی آئی ہے, میں نے اس کی بھی مثال دی, وہ بخاری میں ہے, وہاں راوی کو یہ شک ہے, وہ راوی کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے زمزم کا کہا تھا یا صرف پانی کہا تھا. تو یو سی یہ چیزیں مشہور ہو گئی ہیں. یعنی اصل میں جو روایت ہے, جو روایتیں ہیں اس میں یعنی راوی صاحب جو ہیں وہ بھول گئے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے زمزم کا پانی کہا تھا یا محض پانی کہا تھا. I will share those روایت. میرے پاس کچھ صحیح اور حسن اور صحیح اور روایات ہیں. جی ضرور شیئر کیجیے. اس میں نبی علیہ وسلم نے کہا ہے کہ منافقوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ زمزم نہیں پیتے, ہم پیتے ہیں, اور کہا گیا کہ پانی پیو اس میں شفا ہے. سو I'll share all. جی آپ سنیں, اور ان کو مجھے عربی زبان میں بھیجیے گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ دیکھیے کہ سندیں کتنی بے بنیاد ہیں اور ہمارے یہاں کس طرح سے مشہور ہو گئی ہیں. اصل میں ہم جی کیونکہ دیکھیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں نا. You see what happens is that we just read a translation and we just find out کہ اچھا یہ تو بہت فضیلت والی بات ہے. اصل میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس ماخذ میں اور کیسے رپورٹ ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب زمزم کو کسی قسم کی کوئی اس کی ریلیجس حیثیت نہیں. جی میرا یہ خیال ہے. شکریہ. جو غلط بھی ہو سکتا. بہت شکریہ. جو اگلا سوال واپس چیٹ میں موجود ہے, خورم صاحب کہہ رہے ہیں ان کا مائک خراب ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ زمزم کا مطلب ہے اسٹاپ یا ٹھہر جا. تو زمزم کا مطلب کیا ہے, اس کی کہانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے اگر حضرت اسماعیل کی کہانی نہ ہو؟ نہیں وہ پہلے آپ میرا خیال ہے جو صاحب سوال پوچھ رہے ہیں پہلے ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ وہ پہلے اس حصے کو سن لیں, یا پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس پہ لکھ بھی دیا ہے. یہ بات کہ زمزم کا نام کیسے پیدا ہوا اور وہ کہاں سے کیسے پہنچا, یہ میرا اس وقت موقف مطلب میرا یہ اس وقت یہ کنسرن نہیں ہے. کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. نام کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکو, یا اس سے وہ مختلف مطلب بھی ہو سکتا ہے, کسی اور وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. سادہ بات صرف یہ ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے نہیں پیدا ہوا, کیونکہ حضرت اسماعیل اس وقت 1.5 سال کے بچے تھے ہی نہیں جب یہ سارا واقعہ وہاں پیش آیا. اس وقت وہ 15-16 سمان کے کڑگل جوان تھے. تو وہاں تو صرف یہ بات بیان ہو رہی ہے. اب یہ بات کہ زمزم کی ہسٹری کیا ہے, یہ کسی ہسٹورین سے آپ کو پتہ کرنی چاہیے, یا جو جغرافرز ہیں یا جو جیولوجی کے ایکسپرٹس ہیں ان سے آپ ضرور معلوم کریں. اور دنیا کے بہت سارے کنویں ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ معلومات کریں. میرا کام تو صرف اتنا بتانا تھا کہ اس کا جو اوریجن بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایڑیوں سے ہوا, یہ اس لیے امپاسبل ہے کہ وہ اس وقت 1.5 سال کے بچے تھے ہی نہیں, وہ 16-17 سال کے نوجوان تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. سارے سوال آج کے مکمل ہو گئے, تو پھر آپ جاتے ہیں آپ کے اوریجنل سوال کے اوپر جو آپ نے کیا تھا سب اپنے اسٹوڈنٹ سے, کہ can the Shiite narratives regarding the Quran collection of Ali radiallahu ta'ala anha be accepted
if they are narrated by Imam Baqir or Imam Jafar Sadiq? If yes, why? And if not, why? جی تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں کافی صحیح جواب دیا تھا، لیکن ایز اے سیٹ کہ دیکھیے جب آپ کسی چیز کو علمی لحاظ سے جانتے ہیں تو اس کی پھر ایک ڈرافٹنگ بھی ایک علمی انداز میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. یہ بات آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بیان کر دی تھی کہ بنیادی طور پہ یہ روایتیں منقطع روایتیں ہیں، یعنی امام جعفر ہوں یا امام باقر ہوں، یہ ظاہر ہے دے آر ناٹ آئی وٹنسز ٹو حضرت علیز کلیکشن، یعنی دے آر فار ریمووڈ ان فیکٹ، 50-60 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے حضرت علی کے زمانے کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان حضرات کے زمانے کو. لیکن اگر یہ اتنی واضح بات ہے تو پھر شیعہ حضرات اس کو کیوں نہیں مانتے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ مثلا میں آج کھڑے ہو کے کسی ایسے بات کے بارے میں جو قائد اعظم کے زمانے میں ہوئی ہے، جو مجھ سے 50-60 سال پہلے تھے، اور میں کہوں کہ جی قائد اعظم نے یہ کہا، اینڈ آئی سے دیٹ اینڈ یو وڈ سے کہ بھائی قائد اعظم تو آپ سے 50-60 سال پہلے تھے، کوئی آپ نے کوئی ان کو دیکھا تو نہیں ہوگا، اور آپ بات ایسی بیان کر رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں دیٹ ایز اف یو ہیو ہرڈ ہم ڈائریکٹلی اور مے بی یو ہیو ہرڈ سم ون ہو از ان بٹوین دیم. تو میں کہوں گا نہیں قائد اعظم ہیز ڈائریکٹلی ٹولڈ می دس. اب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بھی ہم ڈسکس کریں، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو جب آپ ختم کرتے ہیں اپنی بنیاد سے، جب آپ اس کو دنیاوی لحاظ سے ریڈنڈنٹ قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو امپاسبل ہے، تو پھر صرف ایک ہی چیز ہے جو اس کو پھر ثبوت دے سکتی ہے یا اس کو اوتھینٹسٹی دے سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ اس کے اندر خدا کو لے آئیں، یعنی خدائی سینکشن لے آئیں. تو دیکھیے پھر شیعہ حضرات نے ایگزیکٹلی یہی کیا. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہسٹوریکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ حضرت جعفر صادق یا امام باقر جو ہیں وہ ان سے ہم کوئی نریشنز کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ حضرت علی کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، اور آگے سے آپ پھر یہ سوال کریں اچھا تم نے کیسے سنا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ایسے ہے کہ یہ جو حضرت علی سے لے کے جو 12 ان کے امام ہیں، ان کا اصل میں درجہ یہی ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو یہ ایسی ہے کہ یہ انفیلیبل ہے، یہ معصوم عن الخطا جو کہتے ہیں نا کہ دے کے ناٹ ار، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. گویا کہ بغیر کہتے ہوئے ان کا سٹیٹس وہی ہے جو ایک نبی کا سٹیٹس ہے، کیونکہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں ان سے چوک نہیں ہو سکتی. تو پھر ان کو یہ عقیدہ قائم کرنا پڑا کہ ان کے جو ائمہ کرام ہیں دے آر ڈیوائنلی اپوائنٹڈ، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ خدا کی طرف سے کر دی گئی ہے، اور ان کو یہ حیثیت دے دی گئی ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، جیسے دیکھیں نا مجھے اگر یقین ہے کہ میرے پیغمبر نے بات کی ہے تو میں پھر کوشچن نہیں کروں گا، میرے لیے وہ پھر حرف آخر ہے. تو پھر یہ ان کو علم کلام اس میں داخل کرنا پڑا کہ ہسٹوریکلی تو وہ اس بات کو وہ کسی کے آگے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ 50 سال کے بعد ایک آدمی، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ قائد اعظم نے یہ کہا اور میں اس کی کوئی تاریخی دلیل دوں تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، یعنی مجھے ہر حال میں پھر ریجیکٹ کرنا پڑے گا. لیکن میں ایک ہی طریقہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی قائد اعظم کی جو بات تھی وہ مجھے براہ راست قائد اعظم سے مل گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم سے براہ راست میری ملاقات عالم ارواح میں ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہوئی ہے، اور مجھے ان کی سینکشن سے یہ بات ایسے ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اب میں نے اس میں وہ ایلیمنٹ داخل کر دیا جو ایک ایزوٹرک ایلیمنٹ ہے، اور جس کے نتیجے میں اگر آپ اس کو مان لیں تو پھر آپ کو عقیدتاً یہ ماننا پڑے گا. تو اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ آپ حضرات سے میں یہ بات ڈسکس کروں گا کہ شیعائٹ میتھڈالوجی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ آپ اس کے اندر کوئی ریشنالٹی تلاش کریں. تو ریشنالٹی تو آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں گے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کے اندر آپ یہ مذہبی سینکٹیٹی داخل کریں گے. ائمہ حضرات کے ناٹ ار، دے کی ناٹ فالٹر، اینڈ اینی تھنگ دیٹ دے سے whether it belongs to their own era or it belongs to far in the past, they have this authority to say whatever they say. تو یہاں سے ایکچولی وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں، اور جب آپ یہاں سے وہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہسٹوریکل چیلنج ان کو نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیے انہوں نے اپنے ائمہ کی جو حیثیت ہے وہ وہی مان لی ہے جو پیغمبر کی حیثیت ہے. تو میں یہ بس وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اور بہت شکریہ، ویری ویل ایکسپلینڈ. اب بھی ہمارے پاس 2 سوال اور آئے ہیں. جی احمد شعیب پلیز گو اہیڈ. جی سر، وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ راوی حضرات قرا حضرات کے اصل کلیم ٹو فیم ان کا لہجہ ہی تھا، جی لیکن یہ پھر بات نہیں آتی کہ انہوں نے جو فروش بھی استعمال کیے تھے وہ بھی لوگوں نے اختیار کیا ہی ہوگا. اور آپ کی جو یہ بات تھی کہ جو حفظ تھے انہوں نے اپنا اختیار نہیں استعمال کیا، وہ میں نے ریفرنس یہی بھیجا تھا کہ انہوں نے 2-3 جگہوں میں اپنا اختیار استعمال کیا تھا اصل میں.
تو وہ بھی ان کا، تو پھر جو عثمانی سلطنت میں ان کی قرات کی گئی تھی اسٹیبلش، تو پھر ان کے اختیارات بھی قرات عامہ کے اوپر سپرسیڈ کیے ہوں گے. نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں صرف ایک ہی قرات کا جو فرق ہے وہ بھی ایک صرفی فرق ہے، جو ضاف اور ذوف کا جو اسٹیبلش ہے. دوسرے دو ہیں ان کو تو لوگ نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ امام یعنی عاصم اور حفص کے درمیان کے اختلافات نہیں ہیں. یعنی دیکھیے عاصم اور حفص کے درمیان تو یہ اختلاف ہوا ہے کیونکہ دیکھیے اصل تو یہاں پہ حفص نہیں ہے، حفص تو شاگرد ہیں، قرات وہ عاصم کی ہے. تو ہم وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ حفص ایٹ دا مومنٹ، وی ٹاکنگ اباؤٹ عاصم. اگر آپ کبھی کسی مصحف کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہ قرات حفص نہیں لکھا ہوگا، وہاں لکھا ہوگا حفص عن عاصم. آئی مین واٹ حفص ہیز نریٹڈ فرام عاصم. سو بیسکلی اٹ از عاصم who is under discussion. تو میں نے ان کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو سب کہتے ہیں، سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ عاصم اور حفص کے درمیان ایک ہی اختلاف ہے، وہ ضاف اور ذوف میں ہے. اور میرے خیال ہے لاسٹ ٹائم کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک مورفولوجیکل اختلاف ہے، یہ ایک صرفی اختلاف ہے، اور یہ کوئی قرات کا اختلاف ہے ہی نہیں. اس وجہ سے اگر یہ ضاف اور ذوف ہے تو یہ ایک ہی لفظ کی دو صرفی قراتیں ہو سکتی ہیں، دے آر ایکسیپٹیبل. یہ جو حفص سے آگے کی آپ بات کریں گے تو ہمارا کنسرن ہے ہی نہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ عاصم ایکچولی. لیکن اگر صرفی اختلاف ہے بھی تو پھر ہم کون سا پڑھیں؟ آبویسلی صحیح جبریل علیہ السلام نے تو ایک ہی کہا ہوگا نا. ہاں لیکن دیکھیے نا اس کے اندر فرض کیجئے اگر ایک ہی کہا ہے اور دوسری قرات ایسی ہے کہ جو دوسری کوئی جس میں آپ ڈائلیکٹل فرق آ سکتا ہے تو آپ دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ لفظ تو ایک ہی رہتا ہے نہ آپ سے یعنی اس کے نتیجے میں یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ کو میں بالکل وہ اس مثال دوں کہ جو ایک دور حاضر کی مثال ہے جس کو آپ امیرکنزمز کہتے ہیں، تو کتنے انگلش ورڈز ہیں جن کو آپ امیرکنزم میں لے کے جاتے ہیں تو ان کا اسپیلنگ کا فرق ہو جاتا ہے. یعنی کلر جو ہے COLOUR وہ بن جاتا ہے COLOR. The word is the same, everything is the same, the spellings change. تو یہ ایگزیکٹلی وہی معاملہ ہے کہ ضاف اور ذوف کے دو اسپیلنگز ہیں جو عربوں میں رائج تھے. آپ دونوں میں سے جو پڑھ لیں گے وہ ٹھیک ہے، بیکاز کلر چاہے آپ COLOR پڑھیں چاہے COLOUR پڑھیں، they are both being used as a variation of the same entity for which these words have been coined. لیکن ہمارے پاس کوئی یہ ویریفیکیشن میتھڈ نہیں ہے. دونوں تو صحیح ہی ہوں گے لیکن اوریجنل ایک ہی کا ہوگا ہمارے پاس. ہمیں یہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے اس کے بارے میں، کیونکہ دیکھیے جو اس کے اندر جو عملاً ہمیں جو اس وقت روایت مل رہی ہے جو ہمارے مصحف میں ثبت ہے وہ تو ضعف ہی ہے. تو ہم قرینِ قیاس یہ کہیں گے کہ اصل میں وہ ضعف ہے، چونکہ حفص کے ہاں جس چیز کو اس طرح سے پین ڈاؤن کیا گیا فائنل کے طور پہ وہ ضعف ہے، عاصم نے اس کو ذوف پڑھا. تو قرینِ قیاس تو یہی ہے کہ یہ ضعف ہے چونکہ مصحف میں یہ ثبت ایسے ہی ہوا ہے ہمارے ہاں. لیکن اگر کوئی اس کو ذوف پڑھتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، بیکاز یہ کوئی قرات کا اختلاف ہے نہیں، یہ لفظ کی اسپیلنگ کا اختلاف ہے. اگلا سوال ہے رفیہ خواجہ کا. رفیہ پلیز اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر شہزاد آپ سے تھوڑا سے ایڈوائز میں مانگ رہی تھی، اوپینین کہ ویدر اٹس شیعہ حدیث اور سنی حدیث، isn't it the best way to tackle these such hadiths if you don't understand them, that they should be in line with the text of the Quran? Anything which is against the text of the Quran should not be accepted. جو بھی شیعہ اپنے امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا سنیز اپنے اماموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، we should keep the Quran in mind, the text of the Quran in mind. یہ تو this is of course a given، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی لوگ اس کو نہیں نہ مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تو وہ یہ حیثیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وی جسٹ کی ناٹ ٹرن ڈاؤن اور اوور رائڈ دا شیعہ علم کلام. ان کے ہاں ان کے اماموں کو ایک خاص اسٹیٹس ہے جو وہ دے چکے ہیں صدیاں پہلے. پہلے تو اس کو انڈو آپ کریں کسی طریقے سے جو ہائیلی ان لائکلی اینڈ آلسو کوائٹ امپاسبل، وہ تو ایک سینکٹیٹی دے چکے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ حضرات نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو قرآن کے خلاف ہو، وہ تو اس کی تطبیق فوراً کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ جو اپیرنٹ اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی اپنی عقل کا قصور ہے، ادروائز یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. اور یہی وہ ریشنلائزیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا تھا امام شافعی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. امام شافعی کی اگر آپ رسالہ پڑھیں جو پہلی کتاب ہے اصول فقہ پہ، تو ایگزیکٹلی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ حدیث میں قرآن میں تضاد ہو، وہ حدیث ہمیشہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہوگی اگر اس کا راوی نے اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا ہے. وہ ایکسپلینیشن اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہ آپ کی قصور فہم ہے، آپ کی عقل کی اس میں کوئی کمی ہے. ادروائز روایت ہمیشہ قرآن مجید کے مطابق ہوگی، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی
اگر وہ صحیح طریقے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ روایت ہی صحیح طرح سے منتقل نہیں ہوئی, یا لیٹ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سکہ راوی سے منتقل نہیں ہوئی, لیکن وہ کہتے ہیں اگر سکہ راوی نے منتقل کر دی ہے اور آپ کو پھر بھی تضاد نظر آ رہا ہے تو یہ پھر قصور آپ کا ہے. تو اس کو وہ حل ایسے کرتے ہیں. شہزاد یہ شیعہ کا جو قرآن ہے اس میں تو یہ اپنے 12 امام کے بارے میں کلیئرلی کہتے ہیں. سو یو آر رائٹ, یو کانٹ ڈینائی اٹ اینڈ یو کانٹ آرگیو بیک ود اینی باڈی. ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیے وائی شوڈ بی, ہمیں تو سچ کی تلاش میں نکلنا ہے, سچ جہاں پایا جاتا ہے اس کو اختیار کرنا ہے, اور جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو بیان کرنا ہے. یہ دنیا میں اختلافات دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, یہ حل آسانی سے نہیں ہوں گے, بلکہ اگر آپ قرآن مجید کے ہاں جائیں تو وہاں تو بلکہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سارے اختلافات کا فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا. یعنی جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یختلفون, جو ان کے ہاں ہے, فیما کانو فیہ یختلفون, یعنی وہ میں جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا اب وہ قیامت کے دن جب میرے پاس آئیں گے تو میں جا کے اس کو ریزالو کروں گا. اب یہ تو چھوٹا اختلاف ہے, اس سے زیادہ بڑا اختلاف خواتین حضرات یہ ہے کہ مثلا جو کرسچینٹی کے اندر آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا جسدی ظہور جب مانتے ہیں, ہی از اے مورٹل مینیفیسٹیشن آف گاڈ, یہ وہ اختلاف ہے جو قرآن نہیں حل کر سکا. اپنی ریولیشن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کوشش کی تو نہیں حل ہوا, آج بھی وہ ایسے ہی باقی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ بہت سارے اختلافات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے روا رکھا ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ حق کی تلاش میں نکلیں, جو آپ کو بات صحیح لگتی ہے وہ کریں. یہ اختلافات آخر میں سیٹل کروں گا. اگلا سوال ہمارے پاس ایک چیٹ میں ہے, انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ is there a difference between Shia and Sunni Quran? If yes, how were the changes incorporated and by whom? بھائی as far as I mean we are concerned and living in this world today, میں آپ کو پچھلے ہی چند لیکچرز میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں. there is absolutely no difference between the Shia and the Sunni Quran. exactly word by word وہ same ہی ہے. this is what they state as well. لیکن اس کے ساتھ ایک اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس ہے, وہ ان کے ڈسینڈنٹس کے اندر جو 12 امام ہیں ان میں جائے گا, اور قیامت کے نزدیک جب امام مہدی واپس آئیں گے دنیا میں اپنی جو غیبوبت کبریٰ سے نکل کے, تو وہ اس قرآن کو جو اصل قرآن تھا جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا اس کو وہ لے کے آئیں گے اور دنیا سے منوائیں گے. تو یہ ان کا موقف ہے جو میں سمجھا ہوں, جس کو وہ بہت زیادہ کھل کے نہیں بیان کرتے. وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے, اس وقت جو قرآن ہے وہ ان کا اور ہمارا ایک ہی ہے, لیکن جو ان کا گریٹر ایجنڈا کے لیے ان کا اصل موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ گوارا کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے اور ان کے قرآن میں کوئی فرق نہ ہو تاکہ کوئی فساد نہ پیدا ہو. اصل قرآن ان کا تھیوریٹیکل موقف یہ ہے کہ اصل قرآن نے امام مہدی نے جب آنا ہے آخر میں تو اس وقت وہ لے کے آنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عمران بابر. ڈاکٹر شہزاد, ابھی آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کی عمر جو ہے وہ 14 سال تھی جب حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑا, 13-14 سال تھی, تو یہ آپ کا انالیسس ہے؟ نہیں, میں نے تو اس کو تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں, انالیسس تو نہیں ہے. وہ تو قربانی کے واقعے کے بعد حضرت اسحاق کا معاملہ ہوا. قربانی کا جب واقعہ ہوا تو حضرت اسماعیل, قرآن یہ بتاتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی, یعنی جب وہ بھاگتے دوڑتے تھے اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے کاموں کے اندر, اس کے بعد قربانی کا واقعہ پیش آیا. قربانی کے واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ایک اور آپ کو میں بیٹا دوں گا, اس کا نام اسحاق ہوگا. اسحاق پیدا ہو گئے. اس کے بعد جب اسماعیل اور اسحاق دونوں پیدا ہو گئے تب حضرت ابراہیم نے ان کو مکے میں آ کے بسایا. یہ پوری بات تھی. یعنی یہ جو 14 یا 16 کا جو بیکٹ ہے یہ تو ہم اندازہ لگا رہے ہیں, لیکن جو قرآن کے ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ایک میچور آدمی تھے جب قربانی کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد مزید ٹائم گزرا, حضرت اسحاق پیدا ہوئے 2-2.5 سال, یعنی کچھ ٹائم کے بعد جا کے ہمیں پتہ ہے کہ there was a certain age difference as well. جب وہ دونوں پیدا ہو چکے تھے پھر جا کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ آؤ دونوں بیٹو ہم وہاں چلتے ہیں. انہوں نے ان کو وہاں بسایا. حضرت اسحاق کو ظاہر ہے کہ وہ کنعان لے گئے تھے جو فلسطین میں ہے, حضرت اسماعیل کو وہ یہاں چھوڑ گئے تھے. تو یہ سارے وہ قرائن ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اگر اسحاق پیدا ہو گئے ہوئے تھے, اور اسحاق پیدا ہی تب ہوئے تھے جب قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا, اور قربانی کا واقعہ تب پیش آیا تھا جب وہ اپنے والد کا ہاتھ پٹاتے تھے. تو یہ سارے قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ 1.5 سال کے بچے نہیں ہو سکتے تھے. اوکے, 2 سوال اور رہتے ہیں. ایک سوال جو بھی آئے گا وہ ہے سمینا کا. سمینا پلیز اپنا سوال کیجیے. کل جو چیریٹی کی بات ہو رہی تھی اس میں یہ پوچھنا تھا کہ if your parents are dead and before they died they expressed a wish to do something good,
and you are now wanting to do what they had asked you, expressed their wishes for. So agar if you are setting up a operation theater or some part of a hospital and you put a plaque in their name, uh, should one avoid doing that? It's a question of personal choice, I would say. मतलब ये देखिए, उनकी जो ख्वाहिश थी वो तो यही थी ना कि काम हो जाए, वो आपने कर दिया. अब फ्लैग को अगर आपने डालना ही है तो मतलब उसमें यही होता है कि इट्स जस्ट एट टाइम्स इट कैन बी कंस्ट्रूड कि भाई ये एक मतलब होता है ना कि एक आदमी की जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर एक डिस्प्ले के तौर पे या एक शो ऑफ के तौर पे या एक महज अपनी हैसियत को बताने के लिए कि मैंने डोनेट किया है. तो इसमें दो राय हो सकती हैं. ज़ौकी तौर पे एक चीज़ है, हो सकता है आप इसको गवारा करें, हो सकता है कोई और ना करे. लेकिन अगर नीयत ऐसी नहीं है जिसमें कोई शो ऑफ का अंसर हो, आप महज एक मेमोरी के तौर पे एक होता है ना कि एज अ मेमोरेबल थिंग, तो गुंजाइश निकल भी सकती है. आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद योर पर्सनल टेस्ट एज वेल. डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे पास आ रहे हैं. फेसबुक का सवाल है जी कि हक की पहचान क्या है. यानी मसलन जंग जमल में उस वक्त के लोग अगर हक को पहचानने में दो ग्रोह में तकसीम हो गए थे, तो आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी लोग मुख्तलिफ हैं हक को समझने में. तो फिर हक की तलाश कैसे की जाए और कैसे यकीन कर लिया जाए कि हक मैंने जान लिया है. देखिए, हक एक रिलेटिव चीज़ है. इसके बारे में कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते कि आपने वो जान लिया है. जिस चीज़ को आप हक समझते हैं आपने उसकी पैरवी करनी है, ता वक्त है कि आपको उसकी गलती वाज़ेह हो जाए, फिर एक नए हक की आप पैरवी करनी शुरू कर देंगे. यानी आपने अपनी ह्यूमन लिमिटेशन में जिस चीज़ को सही समझा उसको आपने फॉलो करना है, ता वक्त इसकी गलती आपको पता ना चल जाए. और अल्लाह ताला ने भी यही रवैया आपसे एक्सपेक्ट किया है. वो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एब्सोल्यूट ट्रूथ को जान लें, बिकॉज ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. हम तो उस ट्रूथ को जान सकते हैं कि जो हमारे ख्याल में ट्रूथ है, विद ऑल सिंसेरिटी, विद ऑल डिवोशन. उसमें कोई स्लैकनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इमोशनल होता है ना कि आप अपने आप को कोई एक इमोशनल तसल्ली दे देते हैं या इमोशनल बेनिफिट दे देते हैं, या यू आर मतलब यू आर नॉट वेरी डिवोटेड इन योर सर्च फॉर द ट्रूथ. अगर आप सच्चाई की तलाश को सच जितना आपके पास एफर्ट है, जितनी आपके अंदर सिंसेरिटी आप करते हैं, तो जो कुछ भी आपको सच समझ में आया बस उसकी बुनियाद पे आपकी ज़िंदगी गुजारनी है. ता वक्त है कि उस सच्चाई के अंदर कोई तनकीद आ जाती है और आप महसूस होता है कि हाँ अब इसको मुझे रिवाइज करना चाहिए, तो ये हमेशा रिलेटिव होती है. बहुत शुक्रिया. अगला सवाल है मोहम्मद सोबान. प्लीज गो अहेड. सर, मेरा सवाल ना कल की टॉक के बारे में. जी, कल आपने वो कुरान पाक के बारे में बताया था कि वो जो कुरान पाक 7 चैप्टर्स में नाज़िल हुआ है वो सब आसमानियन वाली आयत कोट की थी आपने. हाँ जी सर, ये जो आयत, ये जो 7 चैप्टर वाला मामला है, ये इमाम हसन इस्लाही साहब ने आपके दौर में आके इसे डिस्कवर किया है. जी. सर, ये जो हमारी 200 साल की हिस्ट्री है, इसमें कोई बंदा क्यों नहीं ऐसा मिलता जिसने इस आयत को मतलब कि इस तरह समझा हो कि कुरान पाक 7 चैप्टर्स में है, ये यानी 7 नाज़िल में है. जी, मैंने कैसे? जी, ये तो जाहिर है कि सवाल सिर्फ 7 चैप्टर्स के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में यकीनन पैदा हो सकता है और हुआ है कि अगर फराई साहब ने या इस ज़माने में मौदूदी साहब ने या मुफ्ती शफ़ी साहब ने या इस्लाई साहब ने कोई ऐसी बात की है जो पहले लोगों ने नहीं की. तो देखिए, मैंने शायद किसी मौके पे एक्सप्लेन किया था कि आप ये जहन में रखिए कि हमारे यहाँ उम्मत के अंदर कोई 1000 या 1200 साल का वो दौर रहा है जिसको हम दौर तकलीद कहते हैं, और जो आज भी शायद हम उसी दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें असल में उलमा के यहाँ भी इसको एक असूल के तौर पे मान लिया गया है कि आप अपने मसलक के मुक़ल्लिद हैं. आप अगर हनफी ही पैदा हुए हैं तो आपने हनफी ही मरना है, अगर आप शाफ़ी पैदा हुए हैं तो आपने शाफ़ी मरना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर आपको अपने मसलक के अंदर कोई तनकीद भी नज़र आ जाए तो उसको हश कर दिया जाता है. आपकी ट्रेनिंग आपको ये दी जाती है कि आपने अपने मसलक ही का डिफेंडेंट रहना है. तो ये इसके नतीजे में क्या हुआ, इसके नतीजे में फिर कुरान मजीद पे गौर करने की जो रविश है या कुरान पे गौर करने की जो मेथडोलॉजी है वो आहिस्ता आहिस्ता पसे पुश्त जानी शुरू हो गई. और वो किताब की जो हम सब का गौर करने का मंबा बननी चाहिए थी, एक कांस्टेंट रिफ्लेक्शन की का बायस बननी चाहिए थी, हम उससे दूर हो गए और हम अपने आइम्मा हजरात के ओपिनियंस के असीर होने शुरू हो गए. हमने कहा चूँकि उन्होंने ये कहा है और हमने उनके बाहर नहीं जाना, तो हम कुरान को पढ़ते रहे सवाब के लिए, मुर्दे बख्शवाने के लिए, हिदायत के लिए हमने बहुत कम पढ़ा, और हिदायत हमने हमेशा फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह के माहिरीन से हासिल की.
تو یہ اس وجہ سے آپ کو محسوس ہوا. اگر یہ روش ہم اختیار نہ کرتے تو عین ممکن ہے کہ اصلاحی صاحب سے یا مودودی صاحب سے یا مفتی شفیع صاحب نے جو باتیں کی آج کے دور میں آ کے جو آپ کو مختلف لگتی ہیں وہ بہت پہلے ہو گئی ہوتی، لیکن وہ ہوئیں اب اس لیے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے پھر بھی اس دور میں پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے بھی بعض لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس چیز کو اس اختلاف کیا کہ ہمیں ہمیشہ تقلید کرنی چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے. تو اکا دکا کاوشیں آپ کے سامنے آتی رہیں. اس دور میں تسلسل کے ساتھ یہ ہوا کہ جو فرائی اسکول کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے زوردار طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم تقلید اور بلائنڈ فالوئنگ کے طریقے پہ احکام کو مانیں، ہم قرآن پہ غور کریں گے، اس لیے کہ یہ کتاب ہی ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس پہ آپ غور کریں. یعنی قرآن مجید کے سری الفاظ ہیں لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی نازل اس لیے کی گئی ہے کہ آپ اس پہ غور کریں. تو اس وجہ سے پچھلے 100 سال سے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اپنی اس قرآن مجید کی نص پہ غور کرنے کا دور نہیں رہا، وہ قرآن مجید کو بس بلائنڈلی پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کا دور رہا، اور ہدایت ہم نے پائی ہے اصول فقہ کے مینول سے. اگلا سوال ہے سر. جی دس از اے ویری اسٹوپڈ کوشچن. جی آج کل it's cold and related to wearing socks and doing the masa. So if you do your wuzu and you don't wear your socks immediately and then wear them half an hour later or 15 minutes later, so is that wuzu still valid till, I mean, the next wuzu after wearing the socks? دیکھیں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد پہنیں 2 گھنٹے کے بعد پہنیں، صرف وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگر آپ نے جب موزے پہن لیے ہیں تو وضو کرنے کے بعد سے لے کے موزے پہننے کا جتنا بھی ٹائم ہے، اگر آپ نے وضو آپ کا ٹوٹا نہیں، آپ نے موزے پہن لیے ہیں تو سبسیکوینٹلی 1 دن تک یہ ویلڈ رہتا ہے کہ پھر آپ کو جب دوبارہ وضو کرنا ہو تو پھر آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ موزے اتاریں، پھر آپ موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں. اچھا، اور اگر آپ کا وضو ویلڈ ہو اور آپ کچھ عرصہ پہن کے موزے اتار دیں بٹ یور وضو از اسٹل ویلڈ، ول اٹ اسٹل بی ویلڈ دین؟ یعنی آپ نے وضو کر کے موزے پہنے اور پھر آپ نے موزے اتار دیے مگر آپ کا وضو از ویلڈ ٹل دی نیکسٹ نماز. اٹ از ویلڈ انلیس اٹ از بروکن، اس وقت تک تو ویلڈ ہے ہی وہ. اچھا جی، تو میں یہ کہہ دوں کہ ہرگز اسٹوپڈ سوال نہیں ہے یہ، سردیوں میں ایک بڑا ہینڈی سوال ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور اس میں واقعی کریج چاہیے ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات کرنے کا. اینڈ تھینک یو فار دیٹ، فار شوئنگ دیٹ کریج. اور شکریہ. اگلا سوال ہے رافیہ خواجہ، پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر شہزاد، میں نے آپ کو یہ کوشچن بھیجا بھی تھا، مجھے یہ صرف بتا دیجیے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو لک ایٹ دا ہسٹوریکل فیکٹس اینڈ ریڈ ڈفرنٹ بکس آن دی ایرا آفٹر دا پروفیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ ہاؤ مچ credence should we give to what is written, because as I have been reading this book by Leslie Hazelton, تو بہت ڈسٹربنگ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں، but I can't really say is it important to believe what's written or it could be just fictional. اس میں کچھ گائیڈنس دے دیں کہ do I need to read other people or should I not read or it's not important. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کا انٹائرلی اور چوائس. ہسٹری جو ہے اس کو ہمیشہ تنقیدی نگاہ سے پڑھنی چاہیے، چاہے وہ لیزلی ہیزلٹن لکھیں، چاہے وہ رضا اسلن لکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہسٹورین لکھے. ہسٹری کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو کرٹیکلی آپ ایویلیویٹ کریں. اگر آپ کو کسی ہسٹوریکل فیکٹ کے بارے میں جو انہوں نے کوٹ کیا ہے سوال پیدا ہو تو اس کو آپ ڈسکس کریں یا جو کنسرن اتھارٹیز ان سے پوچھیں. لیکن یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کتابیں پڑھنا بند کر دیں. نہیں، لازماً آپ پڑھیں کتابیں. صرف یہ ہے کہ جن کتابوں کے پڑھنے کے نتیجے میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے جو آپ کو محسوس ہو کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی کوئی مزید انویسٹیگیشن ہمیں کرنی چاہیے تو آپ کرنی چاہیے. علم اسی سے بڑھتا ہے. علم کبھی کتابیں بند کرنے سے نہیں بڑھتا. علم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ سوال ہے جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو، وہ تنقید ہے جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو. تنقید اور سوال ہیں جو وہ آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں. تو اگر آپ وہ کرنا بند کر دیں گی تو پھر علم آپ کا اسٹیٹک ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں تو یہ ایڈوائز نہیں کروں گا. آپ علم کو بڑھائیے، سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے. بہت شکریہ سر. فیس بک سے سوال ہے، تھوڑا فقہ کے مطابق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وضو کرنے کے لیے نیت ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں. جب آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کا وضو کے لیے آپ کھڑے ہیں، وہی آپ کی نیت ہے. بالکل ایسی جیسے آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا نماز میں اللہ تعالیٰ کی کو حضور تصور کر کے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، یہی تنہا نہیں نیت کافی ہے. نہ ہمارے لیے نماز میں جو ہم الفاظ میں ہمیں سب کانٹینٹ میں سکھائی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا کعبے کی طرف،
پیچھے اس امام کے. یہ سب بات کی پیداوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کوئی نیت نہیں کبھی بتائی جاتی تھی. نیت کا تعلق ہی دل کے ارادے سے ہے, اس میں آپ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. دل کا ارادہ یہی ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں, اس لیے وہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہزاد, آج کا ہمیں سائنس سوال مکمل ہو گئے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی امان میں. خدا حافظ.